بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ایپیسوڈ آئے گی 6 کے سبسکرائبر کی خوشی میں، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں آ سکی۔ تو اس کے لیے اس طرح سے کریں گے، سرپرائز ایپیسوڈ آپ کے 1 گھنٹے کی آنی تھی نا، تو وہ گھنٹہ ہم کمپنسیٹ کر دیں گے آج اور کل والی ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک کٹھی میرے لیے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا گھنٹے کی مزید وہ مشکل ہے۔ تو میں یہ کوشش کروں گی کہ جتنی ہم روٹین میں ریگولر ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی نہیں، اس کی ہو جائے، زیادہ ہو جائے، مطلب جہاں پہ گھنٹے کی کرتے ہیں، گھنٹے کی سرپرائز آنی تھی، آدھے گھنٹے کے ادھر ڈال دیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے ادھر ڈال دیتے ہیں۔ وہ بھی ابھی ٹرائی کرتی ہوں کہ کتنا کو ہو سکتا ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ آج ایپیسوڈ لانگ ہوگی، آج والی اور کل والی، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بھرپور رسپانس دیجیے گا اور یہی آپ اپنا سرپرائز سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اف یہ بیگس ایسے کھامر، تم ایک بار مجھے ملو، تمہارا قیمہ نہ بنا دی تو میرا نام بدل دینا، گدھا کمینہ ڈفر۔ وہ شاپنگ بیگ سے ردی احسن کو کوستی ہوئی مال سے باہر نکل رہی تھی جب کسی سے بری طرح تصادم سے اس کے آدھے سے زیادہ بیگ زمین بوس ہو گئے۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ آشی تو تیزی سے مال کے اندر آ رہی تھی، زوردار ٹکراؤ سے اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی جب سامنے والی شخصیت کی دھاڑ پر اس نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی وہ اندھی ہو کیا ڈفر؟ میرے سارے بیگز نیچے گرا دیے، ابھی کہ ابھی مجھے اٹھا کے دو۔ وہ احسن کا غصہ سامنے سر پکڑ کے کھڑی محترمہ پر نکال رہی تھی۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اس چنگیز خان کے اولاد کو دیکھا تو سارے درد بھول کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی، آنکھوں کی چمک پڑ گئی، جبکہ دوسری طرف بھی کچھ ایسی صورتحال تھی۔ ریمی تم؟ آشو تم؟ واو واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ آشو سے باہوں میں بھیجے خوشی کے مارے اتنا اونچا بولی کہ آس پاس گزرنے والے بہت سے لوگوں نے بھی مڑ کر دیکھا۔ اف یار آشو، تمہیں دیکھ کر مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ ریمی کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں تھا، آخر اتنے عرصے بعد بچھڑی ہوئی دوستیں ملی تھی۔ چلو آشو نو تے ریمی دے تھرو ہی احسن مل جائے گا۔ چلو آؤ کیفے چلتے ہیں، میں نے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ چلو مجھے بھی۔ وہ دونوں ریمی کے بیگز لیے پان میں بنے کیفے میں آ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ یار ریمی، تم اسکول کے بعد کہاں غائب ہو گئی تھی؟ پتہ ہے تمہارا جو رابطہ نمبر تھے، میں نے سب پہ کتنی بار ٹرائی کیا لیکن نو رسپانس۔ آشو نے بیٹھتے ہوئے فوراً پوچھا، اسے سب کچھ جاننے کی بہت جلدی تھی۔ وہ دونوں اسکول کے زمانے کی بہت اچھی دوستیں تھیں۔ میٹرک کے بعد دونوں ایسے بچھڑی کہ اب یوں سر راہ ملاقات ہو رہی تھی۔ بڑے پاپا یار آشو، میٹرک کے پیپرز کے بعد اچانک بڑے پاپا کی طبیعت کے خراب طبیعت کے باعث حویلی جانا پڑا۔ بڑے پاپا بہت بیمار رہنے لگے تھے، ہم سب بہت ٹینشن میں تھے۔ سعد، احسن اور بابا بڑے پاپا کو ہر اچھے ہاسپٹل میں لے کر گئے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ پھر بابا نے لاہور کسی بہت بڑے ہاسپٹل میں لے کر گئے اور انہیں وہاں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ بڑے پاپا نے جدہ کرتوت سی ذرا ہی خوشی ہونا سی۔ بڑی ماں اور دادا بھی بڑے پاپا کی وجہ سے بہت سٹریس میں رہنے لگی۔ پھر ہم سب کچھ عرصے کے لیے لاہور والی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں تمہیں بتا ہی نہ سکی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس وقت مجھے موبائل رکھنے کی اجازت نہیں تھی اور تمہارے پاس بھی صرف حویلی والا نمبر موجود تھا، تو اسی لیے رابطہ ٹوٹ گیا۔ لیکن تمہیں بتاؤں، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ کالج کی یونیورسٹی میں بھی پڑھا لیکن تمہاری جیسی دوست کہیں نہیں ملی۔ میں نے ہر گزرے ہوئے پل میں تمہیں بہت یاد کیا۔ ریمی سے ہر بات تفصیل سے بتا رہی تھی۔ یار ریمی، میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ تمہیں یاد ہے نا، ہم نے ایک دوسرے کی سنگت میں اپنی زندگی کا سب سے بہترین وقت گزارا ہے۔ ہاں یار، مجھے وہ دور کیسے بالکل اچھے سے یاد ہے۔ ہاں یار ریمی، پھر ان دونوں میں دیر تک اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں، جب اچانک آشو نے ریمی سے کہا، یار ریمی، ویسے ایک بری عادت تم میں اب بھی وہی پرانی ہے۔ ہاں اچھا، وہ کیا؟ ریمی کو اچھے سے پتا تھا کہ آشو اس کی کون سی بری عادت کی بات کری ہے، لیکن پھر بھی مزے لے کر پوچھنے لگے۔ اف، غصے میں تمہارا بغیر سوچے سمجھے بولنا، ایسے کہ اگلا بندہ بیچارہ اپنا قصور ہی ڈھونڈتا رہ جاتا ہے۔ ہاں نہیں یار، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ آئس کریم کے ساتھ بھی پورا انصاف کر رہی تھی۔ اچھا تو پھر کیسی بات ہے؟ آشو نے گھورا۔ یار وہ تو مجھے اس ڈفر الو کے پٹھے احسن پر غصہ آ رہا تھا جو صبح سے مجھے مال میں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، اوپر سے میری کال تک نہیں اٹھا رہا، ہزاروں فون لگا چکی ہوں۔ اوہ یہ دیکھو، شیطان کو یاد کیا اور شیطان حاضر۔ ریمی نے اسے بتاتے ہوئے اس کے سامنے موبائل کیا، جہاں جگمگ کرتا گھومڑ کالنگ دیکھ کر آشو کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ ارے ریمی، احسن تمہارا کزن ہے نا؟ اف، تم لوگ اب بھی ایسے لڑتے ہو کیا؟ یا پھر کہیں لڑتے لڑتے پیار کا چکر تو نہیں چل نکلا؟ تمہیں پتہ ہے نا، ایسی جنگوں کا انجام عام طور پر پیار کی صورت میں نکلتا ہے۔
ਆਸ਼ੂ का अंदाज शरारती था। ਆ ਲੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇੜ ਰਹੀ है। अरे यार तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो। प्यार और इस घमंड से क्या दुनिया में हैंडसम लड़कों की कमी पड़ गई जो मैं प्यार भी इस खड़ूस से करूँगी। रिमी इसकी बात का जवाब देते हुए खुद ही हंस पड़ी तो अर्शु भी मुस्कुरा दी। यार कॉल उठा लो, हाय हाय कितने हाथ बज गया। यार कॉल उठा लो, कब से बेचारा कर रहा है। आशु से बार बार कॉल काटते देख कर बोली क्यों करूँ, बल्कि नहीं यार उठाती हूँ। इस बेवकूफ़ का कोई भरोसा भी नहीं कहीं मुझे छोड़ के न चला जाए। हेलो 2 मिनट में बाहर आओ। 2 मिनट का मतलब 2 मिनट, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और खट से फ़ोन बंद, जबकि रिमी मुँह खोले हक्का बक्का सी होगी। हाँ हाँ तुम्हारी शक्ल बता रही कि तुम्हें खबरदार कर दिया गया। चलो तुम निकलो इससे पहले कि तुम्हारा वो घामड़ तुम्हें यहीं छोड़कर उड़न छू हो जाए। वैसे भी अब तो इंशाल्लाह बात और मुलाकात होती रहेगी। हाँ 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 जी हाँ जनाब बिल्कुल, और प्लीज़ आओ ना, तुम्हें भी ड्रॉप कर देते हैं। वो दोनों अपनी कुर्सियों से उठी तो रिमी ने से पेशकश की। नहीं मोहतरमा मेरे पास अपनी कार मौजूद है और अभी मैंने कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी है, सो ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। आशु से गले मिलते हुए इजाज़त लेके बाहर आके जहाँ एहसन से दूरी गाड़ी में बैठा दिखाई दिया। चली जाती तो तेन भी दर दर भटकना नहीं पैना सी आशू। तुम उल्लू के पट्टे गाड़ी आगे नहीं ला सकते थे, और ना ही इतनी तौफीक हुई कि बाहर निकल कर मेरी कुछ मदद ही कर दो। रिमी बैग्स गाड़ी की पिछली सीट पर रखती खुद फ्रंट सीट पर आके बैठती हुई इस पर चढ़ दौड़ी। एक्सक्यूज़ मी, मैं और तुम्हारी मदद करूँ? मुंह धो रखो। और इतनी शॉपिंग क्या सारा मॉल लूट के ले आई हो या कोई सेल वेल लगी हुई थी? ऐसे ने इसके इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर चोट की। बकवास बंद करो, ये सब ब्रांडेड चीज़ें, मैं तुम्हारी तरह रेडी की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती। और तुम मुझे अकेला छोड़कर इतनी देर किस मनहूस डाइन के पास थे? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि मैं अकेली खूबसूरत जवान लड़की, अगर जो मुझे किसी ने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो? हाँ 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 बदतमीज़ी, और तुमसे? इसकी किस्मत ही फूटेगी जो तुमसे टकराएगा। और खूबसूरत जितनी तुम कड़वी हो ना, तुम्हें देख के कोई मर तो सकता है लेकिन तुम्हारी इस खूबसूरती से घायल नहीं हो सकता। ऐसे ने इसका मजाक उड़ाते हुए गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। हाँ ऐसे दफ़ा हो जो कमीने गधे, रोको गाड़ी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। रिमी इसके बाजू पर मुक्कों की बरसात करते हुए गुस्से से चिल्लाई। लाया नहीं थे पहले रसोग नहीं मुकदा पैसी तो हूँ दे ना, लड़ाइयाँ नहीं मुक रही। सॉरी चुड़ैल, ये गाड़ी तो मंजिल पर जाके रुकेगी। ऐसा आहिस्ता गाड़ी चलाओ गाड़ी। वो और ज़रा गुस्से से चीखी। ना जाने मन, ऐसे ने ऊंची आवाज़ में सॉन्ग चलाते इसे चिढ़ाने के लिए इसकी नाक दबाई। रिमी ने फ़ौरन गुस्से से इसका हाथ झटकर वॉल्यूम कम कर दिया। पागल हो क्या? मुझे अपने कान बहुत अजीज़ हैं। तुम घर चलो, मैं बड़े पापा से तुम्हारी तबीयत साफ़ करवाती हूँ, कमीना इंसान। वो बेबसी से बड़बड़ाते हुए विंडो से बाहर देखने लगी जब ऐसे ने पूछा अच्छा क्या खाओगी? अगर तुम्हारा मूड नहीं तो बेशक बता दो, मैं सिर्फ अपने लिए ले आऊँगा। मेरे लिए बर्गर, सैंडविच, कुछ अच्छे किस्म के चिप्स और हाँ कोक लाजमी लाना। उफ़ नदीती मोटी भैंस, कितना खाओगी? और हाँ एक चीज़ बताओ, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे पैसों का खा रही हूँ? मुन्ना खुद से बोली। जाओ जल्दी जाके लेके अब पड़ा है पैसे बताने वाला बेवकूफ़। जाओ। उफ़ रिमी, ज़रा जो तुम में लिहाज नाम की कोई चीज़ मौजूद हो, बड़ा हूँ तुमसे, तहजीब सीखो। कल को किसी के घर भी जाना है बेचारा बर्बाद ही होगा। एहसन हाँ 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 अच्छा जा रहा हूँ। इसने निमी की खूनख्वार नज़रों को देखते हुए फ़ौरन सर खम कर दिया। मुस्कुराते हुए गाड़ी एक तरफ पार की और बाहर निकल गया, जबकि निमी मन ही मन में से गालियों से नवाजती रही। उफ़ मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं है, नफ़रत करता हूँ मैं इससे। अच्छा अगला सीन शुरू हो गया। नफ़रत करता हूँ मैं इससे, शदीद नफ़रत। वो इसी सज़ा की मुस्तहिक है। वो पल पल तड़पती है तो मुझे सुकून मिलता है। हाँ मुझे सुकून मिलता है इसे तकलीफ़ से दो चार करके। अरे वाह सिकंदर शाह, तुम तो खुद को बहुत मजबूत मर्द समझते थे ना। अफसोस कि तुम भी एक सती सोच के मालिक निकले। नहीं मैं इस लड़की से बिल्कुल भी नहीं डरा, मुझे आज भी इससे इतनी शदीद नफ़रत है। वो आईने में उभरते अपने अक्स पर चीखा। एक बार फिर इसका ज़मीर इसके सामने आ खड़ा हुआ था। अच्छा ऐसा तो तुमने अपना बदला ज़मान अहमद से क्यों नहीं लिया, जबकि तुम्हारा असल गुनाहगार तो वो है, और अब्रू ज़मान इसका क्या कसूर है? सिर्फ ये कि तुम सब मर्दों के माशरे में वो अकेली कुछ नहीं कर सकती, और तुम इसे अपनी मर्दानगी दिखाकर खुद को महान और इसे हकीर समझ कर अपना इंतकाम पूरा करके खुद पर ताकतवर होने का लेबल लगा रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके ज़रिए इसके बाप को सज़ा देना चाहता हूँ। इसे भी पता चले कि किसी के साथ ज़्यादती करने से तकलीफ़ से दो चार करना क्या होता है। हाँ हाँ अच्छा मुस्कुराना मुस्कुराया। तुम मर्द ये क्यों समझते हो कि औरत की नस्वानियत का खिलवाड़ करके इसकी इज्जत को पामाल करके अपनी अना को तस्कीन पहुँचा लोगे तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। वाह बहुत घटिया सोच है तुम्हारी सिकंदर शाह। मैं तो पहले किया सी जिहड़ा बंदा ही घटिया हो, मेरी सोच भी तो घटिया ही होनी। अफसोस है तुम्हारे मर्द होने पर, जहाँ तुम अपनी झूठी अना के झंडे गाड़ के एक गुनाह की आहें ले रहे हो। अक्स गायब हो चुका था। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। जाकर ठट्ठे खूचू जा फिर। अब्दुल ज़माने सबके हकदार है, मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं, मुझे इसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। हाँ नहीं लग रहा मुझे बुरा।
सिकंदर शाह ने पेशानी पर फूटते पसीने की बूंदों को हाथ की पुश से साफ किया और सिगरेट सुलगा ली। सूटे लांदा लांदा ही मर जाके। इसे रोते हुए न जाने कितने लम्हे बीत चुके थे, अब तो आंसू भी शायद इससे रूठ गए थे। इसने हैरान होती आंखों से इर्द गिर्द देखा जब इसकी निगाह दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी जो रात के 10 बजे आ रही थी। मतलब वो शाम से इसी हालत में बैठी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर बैन कर रही थी। इसके दिमाग में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। इसने दोनों हाथों से कनपट्टी को सहलाते हुए दर्द की शिद्दत को कम करना चाहा। जब इसकी नज़र कालीन पर बिखरे लैपटॉप के टुकड़ों पर पड़ी तो इसे एकदम से सिकंदर शाह का इसे और इसके घर वालों को अज़ियत पहुँचाना याद आया। अगर इसने हया के लिए मुश्किलात पर हाथ उसका प्रपोजल रद्द कर दिया तो फिर हया से शादी कौन करेगा? बाबा अम्मी जी नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, मैं सिकंदर शाह को ऐसा नहीं करने दूंगी। हाँ मैं हूँ ना, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। वो बिजली की तेजी से कमरे में आई। इसका रुख सिकंदर शाह के कमरे की जानिब था। सिकंदर शाह पुरसुकून से सोफे के पुश से टेक लगाए आंखें मोदे टांगे अपने सामने पड़े मेज़ पर रखे सिगरेट के कश ले रहा था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज़ पर बेसाख्ता इसके होठों पर मुस्कुराहट रेंगी, जैसे इसे इस दस्तक के पीछे खड़े भिखारी का इल्म हो और इस भिखारी की भीख के लिए आने का पुख्ता यकीन हो। यस, इसने इसी तरह आंखें मोदे इजाज़त दी तो आबरू ने सहमते हुए अपने कदम कमरे में रखे। वो इसके कमरे में आ तो चुकी थी लेकिन खौफ के मारे इसका पूरा जिस्म कँपकँपा रहा था। वो उंगली चटखराते हुए सिकंदर शाह को देख रही थी जिसकी आंखें तो बंद थी लेकिन मेज़ पर रखे पाँव की मुसलसल होती हरकत आबरू को मज़ीद सहमने पर मजबूर कर रही थी। ओह, शेरनी आई है। सिकंदर शाह काफ़ी देर इसके मुखातिब करने का मुंतज़िर रहा लेकिन इसे हरकत न करते देखकर एकदम से इसके पास आकर बोला। आबरू जो गर्दन झुकाए हाथों की उंगलियों को सख्ती से मरोड़ी थी जैसे इन्हें सख्त सजा दी जा रही थी। झुकी नज़रों के साथ कालीन को घूरी थी जब शाह के इसके करीब आकर बोलने से एकदम डर के पीछे की तरफ उछली। इसके हाथ पहलू में गिर गया और इसकी आंखें खौफ की शिद्दत से मज़ीद फैल गई। इसकी निगाह में कोई जादू ज़रूर था जो मुझ पर भी पड़ी तो जिगर में उतर गई। सिकंदर शाह की नज़र जब इसके चेहरे पर पड़ी तो खौफज़दा हिरनी की तरह फैली हुई इसकी आंखें इस लम्हे के लिए इसे अपनी जानिब मतवज्जा कर गई। इसकी सूजी हुई सुर्ख होती आंखें और नाक इसके बहुत ज़्यादा रोने की गवाह थी। ढीली ढाली चुटिया से निकलती बालों की चंद लटें इसके चेहरे पर झूलती इसे और दिलकश बना रही थी। वो अपना निचला होंठ सख्ती से दांतों में दबाए एक पल के लिए सिकंदर शाह को मबहूत कर गई। मर जावे सिकंदर शाह, फिर मबहूत हो गए थे। एक मुद्दत बाद सिकंदर शाह को अपने पत्थर जैसे दिल में दरार पड़ती महसूस हुई, वरना इससे पहले तो गोश्त का लोथड़ा फ़कत सांस लेने का अमल जारी रखे हुए था। वो बेधड़क टिकटिकी बांधी से देख रहा था जब उसकी नज़र इसके चेहरे से होती हुई इसकी सराहीदार गर्दन में झूलती चेन में लटकते दिल की शक्ल के पेंडेंट जिसमें खूबसूरत सफ़ेद नगीनों से जुड़े ए और जेड के हरूफ पर जगमगा रहे थे, पर पड़ी तो इसके अंदर जन्म लेते नए एहसासात एक बार फिर से मुंजमद हो गए। इसे अपने दिल पर ओस पड़ती महसूस हुई, धड़कन अपनी रफ्तार पर आ चुकी थी। इसने आंखें नीचे खुद पर जब्त करने की कोशिश की। शेरनी आज यहाँ कैसे भटक पड़ी? आबरू से अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखकर पीछे होती गई, यहाँ तक कि अपने पीछे मौजूद बेड को भी न देख सकी, जिसके नतीजे में वो कमर के बल बेड पर जा गिरी। इसने दुख निगलते हुए कोहनियों के बल उठना चाहा जब सिकंदर शाह इस पर आंखें गाड़े बिल्कुल इसके चेहरे के पास झुका। आबरू इसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। इसे अपने इतने करीब देखकर खौफज़दा सी फासला बढ़ाने के चक्कर में अपना सर बेड पर टका गई। दुपट्टा नदारत इसकी सांसें उथल पुथल होने लगी जबकि दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब था। बोलना मुहाल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। आवाज़ कहीं अंदर ही हलक में अटक गई। इसने ज़ोर से आंखें नीचे बेडशीट को सख्ती से दबोच रखा था जबकि सिकंदर शाह झुकते हुए इसके चेहरे के बिल्कुल पास पड़ा अपना मुबार उठा चुका था। क्या हुआ शेरनी, डर गई? दूर से आती आवाज़ पर आबरू ने पट से आंखें खोली। सिकंदर शाह बेड से फासले पर खड़ा नजरें इसके वजूद पर जमाए मानी खेरी से पूछ रहा था। आबरू का आंचल हाथों में पकड़े गोल गोल घुमा रहा था। आबरू ने इसकी नज़रों की तपश से खुद को जलता हुआ महसूस किया। इसने गहरा सांस लेते हुए खुद को संभाला। प्लीज़ मेरा दुपट्टा। इसकी इल्तिजा से पहले शाह ने आंचल इसकी तरफ उछाल दी जिसे आबरू ने फ़ौरन पकड़ते हुए कंधों और सीने पर फैला लिया। अच्छा तो शेरनी ऐसा है ना कि आज मैं बहुत सर दर्द महसूस कर रहा हूँ, और छोटे होते जब कभी सर दर्द होता तो मीना आंटी सर में तेल ऑयल का मसाज करती थी जिससे बहुत राहत महसूस होती थी। आज भी वही दर्द महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ आज मुझे वो सुकून तुम दो। सो शाबाश, ड्रेसिंग के सबसे निचले दराज में ऑयल मौजूद है, लेकर और अपने तरीके से मुझे वही सुकून पहुँचा दो। आबरू होंक बनी सिकंदर शाह को देख रही थी जो अपनी ख्वाहिश का इजहार तो ऐसे कर रहे थे जैसे इनके बीच कभी कुछ गलत ही ना हुआ, कहीं कोई नफरत कोई इंतकाम जुल्म का गुजर ना हुआ हो। ये सिकंदर शाह को क्या हो गया? कहीं फिर से इसकी कोई नई चाल तो नहीं? आबरू वो जो अपने ख्यालों के ताने पाने बुन रही थी सिकंदर शाह की गर्जदार आवाज़ पर बौखला कर खड़ी। जी मैं कर देती हूँ। वो इसकी सर तनबी करती नज़रों से घबरा कर बोली और ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई। सिकंदर शाह ने सोफे की पुश से टेक लगाकर टांगे सामने मौजूद मेज़ पर रख दी, हेडफोन्स कानों में अड़े से और आंखें मूंद ली।
जबकि आबरू सोफे की पिछली तरफ खड़ी तेल वाली शीशी उठाए गोम की कैफियत में मुब्तला थी। सिकंदर शाह का सुकून से खौफ में मुब्तला जकड़ रहा था। इसने थोड़ा सा तेल हथेली पर डाला और सिकंदर शाह के स्याह चमकदार घने बालों में हल्के हाथों से मसाज करने लगी। इसके हाथों की कपकपाहट इसके अंदर के तूफान का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी। जो इल्तिजा वो करनी आई थी, क्या सिकंदर शाह वो मानकर इसकी अजियत में कमी कर देगा? या अल्लाह इस शख्स के दिल में रहम डाल दे। लाततात सोचो, बहुत ज़्यादा रोने से दर्द से फटता सर, पेशानी पर लगी चोट और मुसलसल 1 घंटे से खड़े होने के बाद शैल होते ज़ख्मी पाँव ने इसके असाब पर असर डालना शुरू कर दिया। बेबसी की मारे इसकी आंखों से आंसू बह निकले। जाओ हाथ धो कर आओ। वह आंसू बहाने में मसरूफ़ अमल थी जब शाह के हुक्म पर फ़ौरन वॉशरूम में घुस गई। वो सिकंदर शाह के बात करके जल्द से जल्द इसके कमरे से जाना चाहती थी। सिकंदर शाह का इत्मीनान इसके औसान ख़ता कर रहा था। वॉशरूम से निकल कर कमरे में आई तो सिकंदर शाह दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले कमरे के वस्त में खड़ा था। इससे बाहर निकलते देखकर इसकी तरफ बढ़ा। वो मुझे आपसे बात। इससे पहले कि सिकंदर शाह मजीद कोई पेशरफत करे, आबरू अपनी बात करके यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वो भूल बैठी थी कि मुकाबिल भी सिकंदर शाह जो अपने सामने किसी के चलने देता है। प्लीज़ मुझे आप, जब तक मैं शावर ले लूँ तो मैं अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आओ। सिकंदर शाह एक बार फिर इसकी बात को अहमियत न देते हुए अपना हुक्म सादर कर चुका था। लेकिन मुझे आपसे अभी बात करनी है, प्लीज़। अलमारी की तरफ बढ़ते इसके कदम आबरू की बात पर रुके। वो मुड़ा और इसकी बिल्कुल सामने आ गया। आबरू इसके बहुत नज़दीक आने पर घबरा गई। लेकिन मैं अभी किसी भी किस्म की बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे इंतहाई नफरत है उन लोगों से जो मुझे बीच रास्ते में रोककर पलटने पर मजबूर करते, क्योंकि मेरा पलटना इस इंसान के वजूद को इसकी चलती हुई सांसों से महरूम कर देता। जब तू सांसा तो महरूम हो, बड़ी बेगैरता। जहर लगता मुझे ये वाला। सिकंदर शाह किधर गया? सिकंदर शाह की नज़रें इसके चेहरे पर गाढ़े सफाकियत से बोलता इसके गाल थपथपाते हुए वॉशरूम में घुस गया। जबकि आबरू इसकी इस कदर जुनूनियत पर कांपने लगी, इसे सांस लेना मुश्किल लग रहा था। अब इससे बात करने का खौफ मज़ीद बढ़ गया था। इसके आंसू गालों पर बह निकले क्योंकि इसे सिर्फ इन पर इख्तियार था। वो कॉफ़ी का मग लिए कमरे में आई तो सिकंदर शाह बैठ कर से टेक लगाए मोबाइल पर बिजी था। शावर के बाद इसने ढीला ढाला ट्राउज़र और शर्ट से बेनियाज सिर्फ बनियान पहन रखी थी। आबरू ने इसे इस हालत में देखकर घबराते हुए नजरें झुका ली। इसने बेड साइड टेबल पर कॉफ़ी का मग रखा और फासले पर खड़ी होगी। सिकंदर शाह ने मग उठाते हुए इसे देखा जो नजरें झुकाए फिर से अपने हाथों की उंगलियों को सजा दे रही थी। शाह को इसकी हरकत बहुत नागवार गुजरी। यहाँ इसने खाली मग और मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया और इसे हुक्म सादिर किया। आबरू ने थूक निकलते हुए आंखें ज़ोर से मीची और कदम इसकी तरफ बढ़ा दिए कि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। इसके करीब आने पर वो इसे एक झटके से अपने बेड पर अपने पहलू में गिरा चुका था, जबकि आबरू इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। इसकी आंखें खौफ से फैल गई। इसका वजूद जलजलों की जद में आ गया। इसकी बेहंगम होती धड़कनें शोर मचाने लगी, जबकि चेहरे पर पसीने के कतरे उभरने लगे। सिकंदर शाह ने हाथ बढ़ाकर कमरे की रोशनी को मध्यम कर दिया। अब इसकी त्वचा मुकम्मल तौर पर आबरू ज़मान पर थी, जिसकी आंखें किसी भी लम्हे बरसात का रूप धारने वाली थी। वो मुकम्मल तौर पर इसके चेहरे पर झुका हुआ था। इसके होंठ कुछ कहने की कोशिश में बुरी तरह कपकपा रहे थे। अरे प्लीज़ नहीं मैं ये वो बातें धूरी छोड़ के लंबे लंबे सांस लेने लगी। बेताब आंसू भी छलक पड़े। सिकंदर शाह का खौफ पूरी आबोताब के साथ इसे अपने शिकंजे में जकड़ चुका था। अरे क्या बात, डर गई? तुम तो बहुत बहादुर हो ना, बिला झिझक बोलने वाली शेरनी। अब बात बात पर अटक क्यों जाती है? शाह इसकी हालत से बहुत लुत्फ़ उठा रहा था। इसकी नज़रें आबरू के एक नक्श का जायज़ा ले रही थी। इसका दुपट्टे से बेनियाज वजूद शाह को अपने सहन में जकड़ रहा था, लेकिन वो जल्दी खुद पर काबू पा चुका था। रख आसमान खा, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़। आप हया, चलो पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वो इसके चेहरे पर उंगली से लकीरें खींचते हुए बोला तो आबरू को फिर से अपनी बात अधूरी रह जाने और शाह के हाथों के लमस से दिल बंद होता महसूस हुआ। पहली बात, मुझे मेरे ही फैसलों पर राय देने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। अब वो इसकी लॉकेट को अपनी उंगली में लपेट रहा था। दूसरी बात, मैं एक बार जब बात या जो फैसला कर लूँ उससे 1 इंच बराबर भी पीछे नहीं हटता, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इसके एक झटके से लॉकेट इसकी गर्दन से जुदा हो गया, जबकि आबरू अपनी चेन सिकंदर शाह के हाथों में देखकर साख्त होगी। वो चेन इसे अपनी जान से बढ़कर प्यारी थी। वो सिर्फ एक चेन ही नहीं, बल्कि इसके बाबा का इसे दिया जाने वाला सबसे पहला तोहफा था। इसके बाबा के प्यार की पहली निशानी जो पैदाइश से लेकर पिछले 21 साल से इसकी गर्दन की जीनत बनी हुई थी। ये चेन इसे अपने ही वजूद का हिस्सा लगती, जिसकी हिफाजत इसने हमेशा खुद से बढ़कर की, लेकिन सिकंदर शाह ने कितनी बेदर्दी से इसे जुदा कर चुका था। प्लीज़ मेरा लॉकेट। इसकी इल्तिजा से पहले सिकंदर शाह ने चेन को दूर उछाल दिया। इसकी इस कदर सफाकियत पर आबरू तड़प गई। चलो शाबाश, आराम सुकून से बताओ मुझे क्या बात है। शाह ने इसके अश्क अपने लबों से चुनते हुए इसकी भीगी आंखों में झांक कर कहा। मैं वो आप हया, मेरा मतलब आप हया का प्रपोजल नहीं रुकवाएंगे प्लीज़। आबरू को शाह की तरफ देखना दोबार लग रहा था। आंखों से गर्म स्याल जारी था, लेकिन इसने खुद पर ज़ब्त करते हुए अपनी बात जारी की।
اگر حیا کی شادی رک گئی تو پھر اس کی شادی کہیں بھی نہیں ہو پائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پلیز، اور امی پاپا بھی یہ سب سہ نہیں پائیں گے۔ پلیز میں پہلے میری وجہ سے، اب پھر حیا نہیں، پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ شابرو کو گھور رہا تھا جو بات کرتے کرتے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ شاہ چند لمحے طرح امیز نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے دونوں ہاتھ ہٹا کر سختی سے دبوچ لیے۔ اس کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھا اور ایک بار پھر اس کی سمندر بندی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے آ رہی تھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کبھی ایسا کروں گا؟ پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ یہ ظلم نہ کریں، آپ مجھے سزا دے لیں، میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار ہوں، آپ جو کہیں جیسا بھی کہیں میں کروں گی، لیکن اگر میرے امی پاپا کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ اس کی سخت گرفت میں تڑپتی بمشکل بات مکمل کر پائے۔ سکندر شاہ کو اس کے یوں اپنے گھر والوں کے لیے پلک پلک کے رونا، ان کی زندگی کی بھیک مانگنا اور ان کے لیے تڑپنا بہت اذیت پہنچا رہا تھا۔ وہ حسد اور رشک کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے خواہش کی کوئی اس کے لیے بھی بے بس ہو کر تڑپ کر روئے، اس کی خوشی کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دے، کوئی تو ہو جو اس کی تکلیف پر اپنی جان نکلتی محسوس کرے۔ تو مار جا، پھر دہنے کون جان نکلتی محسوس کرتا۔ کوئی تو جو صرف اور صرف سکندر شاہ کے لیے روئے تڑپے، پھر چاہے وہ آبرو زمان ہی کیوں نہ ہو۔ سوچ لو شیرنی، بہت مہنگا اور نقصان والا سودا کرنے والی ہو۔ سوچ لو کہ گھر والوں کی خوشیوں کے لیے خود کو کن خاردار راستوں کا متعور بنانے لگی ہو۔ سوچ لو پلیز، میں نے سوچ لیا، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ کی دی گئی ہر سزا پر اف تک نہیں کروں گی۔ آبرو شاہ کی بات کاٹتے فوراً پولیس کی اس قدر جلد بازی پر شاہ کی آنکھوں اور چہرے پر چمک ابھری۔ اوکے ڈن، سکندر شاہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کاش تم اپنے کہے ہوئے جملوں کے کفارے ادا کر سکو اور جان سکو زندگی دے کر سانسیں چھین لینا کیسا ہوتا ہے۔ سکندر شاہ نے آنکھ کھولتے جمائی لی تو اس کی نظر اپنی باہوں کے گھیرے میں بھینچے سینے پر سر رکھ کر سوئی آبرو پر پڑی۔ اس کی بند آنکھوں کے باوجود اپنی سخت گرفت کی وجہ سے اس کے چہرے پر تکلیف کی آثار دیکھ سکتا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ شاہ کے سینے پر تھا، لمبے بالوں کا آبشار شاہ کے بازو کو ڈھانپے بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر آنسو کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گزری ہوئی رات کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ اس نے آبرو زمان سے اس کے گھر والوں کی جان بخشی کے بدلے اس کی اپنی زندگی مانگ لی تھی، جس میں اس کے والدین اور بہن بھائی کا دخل ختم ہو گیا تھا۔ اس کی ہر بات کو سکندر شاہ سے شروع ہو کر سکندر شاہ پر ہی ختم ہونا تھا۔ اس کا رونا، تڑپنا، پریشان ہونا، یہاں تک کہ اس کی ہر سوچ کا محور بھی شاہ کی ذات ہی ہونا ہی طے پایا تھا۔ اور وہ سکندر شاہ کو اپنی ذات، اپنے جسم اور اپنی زندگی کا مالک بناتے وقت کس قدر بے بس تھی۔ سکندر شاہ کو اس کی وہ آنکھیں اپنے سینے میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کی پیشانی پر لب رکھتے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس کا سر تکیے پر رکھا اور بلینکٹ درست کرتا بیڈ سے اتر گیا۔ جو چول مر جا کے کسی پاسے۔ وہ غسل کر کے کمرے میں آیا تو آبرو ابھی تک نیند میں تھی۔ اس نے ٹاول سے بالوں کو رگڑ کر خشک کرتے ہوئے صوفے پر اچھال دیا۔ ایک نگاہ اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی، ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ تیار ہونے کے بعد خود پر پرفیوم کا اچھا خاصا چھڑکاؤ کیا، جوتے پہننے کے لیے صوفے کی طرف بڑھا جب کوئی چیز بہت زور سے اس کے پاؤں میں چبھی۔ اس نے فوراً پاؤں اٹھایا تو وہ چین تھی جسے اس نے رات بہت بے دردی سے آبرو کے گلے سے جدا کر کے پھینکا تھا۔ اسے ایک دم سے آبرو کا اسے تڑپ کر کہنا یاد ہے، پلیز میری چین مجھے دے دے، وہ میرے بابا کی نشانی ہے، میرے جسم کا حصہ، لیکن مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے اس چین کو تم سے جدا کر دیا۔ سکندر شاہ سب واقعیت سے کہتا ہوا اس کے دل کے کتنے ٹکڑے کر گئے۔ اس نے جھک کر چین اٹھائی، چند ساتھ اسے بغور دیکھا اور میز پر رکھے اپنے والیٹ میں ڈال دی۔ تینوں صرف شترا دی کمی اور کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ پورچ میں تیار کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا تھا جب اس کی نظر کیاریوں میں لگے پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتی دینو بابا پر پڑی۔ اسے ایک دم دینو بابا کے ساتھ اپنا رویہ یاد آیا، جنہیں بے قصور ہوتے ہوئے اپنی بربریت کا نشانہ بنا چکا تھا۔ اس نے اپنے قدم لان کی طرف بڑھا دیے۔ دینو؟ جی صاحب، حکم صاحب۔ اپنے کام میں مگن دینو بابا سکندر شاہ کی آواز پر مڑا اور کٹر پھینک کر اپنے صاحب سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ سر جھکا ہوا تھا، دونوں معافی کے انداز میں اوپر کی طرف باندھ کے رکھے ہوئے تھے ہاتھ۔ سر، ناک اور بازو پر پٹی بندھی تھی۔ سکندر شاہ کو دینو بابا کی حالت دیکھ کر پشیمانی نے گھیر لیا۔ جا کے مر جا کے بے غیرت آدمی۔ دینو، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جی صاحب، ہم بالکل ٹھیک ہے۔ دینو بابا کو ایک بار پھر سے صاحب کا خوف اپنے خول میں چکرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کا صاحب پھر اسے باز پرس کر کے اس کی ہت تک کرے، دینو بابا نے بولنے میں عافیت جانی۔ وہ صاحب ہماری غلطی تھا، ہمیں ابرو بٹیا میں میرا مطلب بی صاحب کو اپنا فون نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہم کو معاف کر دو صاحب، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گیا صاحب، ہم ایسی غلطی پھر کبھی نہیں کرے گا۔ دینو بابا نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو ان کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ دینو، کل جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اپنے برے رویے پر شرمندہ ہوں۔ شرمندگی جو مار جا کے۔ نہیں صاحب، غلطی ہماری ہے۔
ہم آئندہ ابو سے دور رہنا. مجھے میرے ہی معاملے میں پڑھنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے اور نہ میں چاہتے ہوئے اپنا ضبط کھو دیتا ہوں. تم یہ پیسے رکھو, کام آئیں گے. اس نے والٹ سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر دینو بابا کی طرف بڑھا. نہیں صاحب, ہمیں ان کی ضرورت نہیں, پہلے آپ کا دیا بہت کچھ ہے. اللہ تو دیتا سارا کچھ ہے, ادا دے جڑے جانوراں نوں بڑے سر چڑھے چڑھاندے. رکھ لو, اپنی بیٹی کے لیے کپڑے لے لینا. سکندر شاہ نے پیسے دینو بابا کی ہتھیلی پر رکھے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے. شکریہ صاحب, بہت بہت شکریہ. دینو بابا اپنے اس دھوپ چھاؤں کی طرح بدلتے صاحب کو جاتا دیکھنے لگا, جو کبھی اتنا ظالم بن جاتا کہ اپنے سامنے ہر انسان کی تمیز بھول جاتا, پھر جب تک اسے اپنے جنون کا نشانہ نہیں بنا لیتا اسے چین نہیں پڑتا, اور کبھی اتنا رحم دل کہ بے دھیانی میں پاؤں کے نیچے کچلنے والے کیڑے کی موت پر بھی دکھی ہو جاتا. ایسا ہی تھا اس کا صاحب سکندر شاہ, کبھی نرم, کبھی سخت, کبھی بہت ظالم, کبھی انتہائی رحم دل. ادھر دے صاحب نوں بندہ کتے آگے پات میں چوکے, کتے نے بھی کہنا سانو نہیں قبول. احسن جلدی کرو بیٹا, دیر ہو جائے گی. اسلم گاڑی میں سامان رکھتی ہے. زہرا بیگم نے احسن کو آواز دیتے ہوئے اسلم سے باز پرس کی. جی بیگم صاحبہ, ہم نے سب چیزیں گاڑی میں رکھتی ہیں. چلو اچھا کیا. ماں جی دعا کیجیے گا کہ سب بہت اچھا, اور وہ لوگ بس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں. وہ لاؤنج میں ماں جی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی. صدیقہ بیگم بھی تیار تھی. ہاں بچہ, کیوں نہیں ہاں کریں گے, میرا ساتھ کروڑوں میں ایک ہے, دیکھ لینا سب بہت اچھا ہوگا. اور سنو, ہاں میں جواب لے کے ہی لوٹنا. جی ماں, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. آپ بھی چلتی نا؟ نہیں بیٹا, ابھی تم لوگ جاؤ, میں تو ابھی ایک ہی بار اپنے پوتے کی بارات کے ساتھ جاؤں گی. جی ماں بدولت بالکل تیار ہے, چلے. احسن کالے رنگ کے کرتے شلوار میں تیار نکھرا سا لاؤنج میں آ کر بولا. تینوں خواتین نے سے دیکھ کر دل ہی دل میں نظر اتاری. ارے اے جنگلی بلی, تم بھی چلتی نا؟ اف, سچی میں تمہارے بغیر کتنا بور ہوں گا. احسن صوفے پر براجمان ایمی کے پاس دھڑم سے گرتے بیچارگی سے بولا. چل ڈرامے باز, آیا بڑا بور ہونے والا. دل میں تو من کے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ دل کھول کر آوارہ گردی کرنے کا موقع جو مل رہا ہے, اور ویسے بھی مجھے بڑے بابا کا خیال رکھنا ہے. ہاں ریمی کی بات پر جہاں سب کے لب مسکرائے, وہاں صدیقہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا, جس کی آنکھوں میں تحریک کر پر ان کا دل کٹنے لگا. انہوں نے نگاہ چرا لی. چلو بیٹا تم لوگ جاؤ, میں بھی ذرا کمر سیدھی کر لوں. دادی ماں اپنی چھڑی سنبھالتے کمرے کی جانب بڑھ گئی. صدیقہ چلے؟ جی بھابھی. احسن بیٹا جلدی آؤ. جی مام ابھی آیا. ان دونوں کے باہر جاتے احسن نے ریمی کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا, اس کے لبالب کٹوروں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے لہجے میں پیار, محبت اور ہمدردی فکر کیا کچھ نہیں تھا. ریمی تم ٹھیک ہو نا؟ بالکل ٹھیک. پکا؟ تصدیق چاہیے. پکا. اس نے بہت مشکل سے آنسوں پر بند باندھ رکھا تھا. میں جاؤں؟ ہاں جاؤ. اور اس نے زور سے آنکھیں میچی, جیسے الفاظ بولنے کے لیے اسے پل سے رات طے کرنا ہو. گڈ نیوز لے کر آنا. اپنا بابا اور دادوں کا خیال رکھنا. احسن اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے باہر نکل گیا. اپنے پیچھے وہ ریمی کے چھلکنے کو بے تاب آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس کر رہا تھا, لیکن وہ بے بس تھا. اس کے جاتے ریمی ہچکیوں سے رو دی. حیا تم دونوں بہنوں نے کہ اس عمر میں ہمیں ذلیل کرنے کی قسم کھا رکھی ہے. امی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں, میں یہ شادی نہیں کر سکتی بس, اور یہ میرا آخری فیصلہ. آپ ساتھ ساتھ کی فیملی کو انکار کر دیں. تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ ہم کوئی انکار نہیں کرنے والے. تمہارے بابا جانتے ہیں تمہارے صاحب کو, وہ بہت اچھا انسان ہے, اور اچھے رشتے بار بار نہیں آتے. سیدہ بیگم نے اسے غصے سے جھڑک دیا. تو پھر ٹھیک ہے, آپ نہ کرنا انکار میں خود کر دوں گی, لیکن یہ اٹل ہے کہ رشتہ نہیں ہوگا. ہے ہر درمی سے جواب دیتی جانے لگی, جب ماں کی غصے سے ابھرتی آواز نے اس کے قدم روک لیے. تو کیا انکار کر کے تمہارا بھی اپنی بہن آبرو کی طرح بھاگ جانے کا ارادہ ہے؟ اس کی طرح ہمارے منہ پر کالک ملنے کا تہیہ کر چکی ہو کیا؟ ماں کے الفاظ نے حیا کے اندر تک چھلنی کر دیا. وہ مڑتی ہوئی ماں کے سامنے جا کھڑی ہوئی. آپ کو اپنی کوکھ میں 9 ماہ رکھنے والی بیٹی پر شک ہو سکتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اس کی پرورش پر شک ہو سکتا ہے؟ اپنے آنکھوں کے سامنے گزرے اس کے بچپن سے جوانی تک کے ایک ایک لمحے پر شک ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنی بیٹی بھگوڑی لگ سکتی ہے؟ آپ کیا سوچتی ہیں بابا کو کتنا شک ہے؟ یہ نام نہاد معاشرہ کیا سمجھتا ہے؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. جب والدین کو اپنی پرورش پر شک ہو تو دوسروں کو تو ناکامی زخموں پر نمک چھڑکنا ہوتا ہے. لیکن مجھے اپنی بہن پر کل بھی بھروسہ تھا, آج بھی ہے, اور قیامت تک رہے گا. وہ میری روح کا حصہ ہے, وہ بے قصور ہے, اور یہ بات مجھے کسی کو سمجھانے یا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے. خیر, آپ کا بیٹیوں پر اعتبار کا بہت بہت شکریہ. ہے آپ نے بہتے آنسوں کو بے دردی سے صاف کر دروازہ بور کر گئی. سیدہ بیگم کرسی پر بیٹھی اپنا سر ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی, جبکہ باہر کھڑے زمان احمد کی کیفیت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو. وہ باپ ہوتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی رگ رگ سے واقف تھے, پھر بھی وہ کیسے شک کر بیٹھے, جبکہ اصل قصوروار وہ خود تھے. آنسو قطرہ قطرہ ان کے گالوں پر بہنے لگے. وہ ہاسپٹل میں بیٹھی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی. اس نے ایک نظر دیکھ کر موبائل سائلنٹ کر دیا. ڈاکٹر ذاکر بار بار موبائل کی روشن ہوتی سکرین دیکھ سکتے تھے. ڈاکٹر عائشہ, آپ اپنی کال ریسیو کریں, مجھے بھی گھر کے لیے نکلنا ہے. ریمیننگ کیس ہم کل ڈسکس کریں گے. جی شکریہ ڈاکٹر. اللہ حافظ. ڈاکٹر عائشہ اپنا بیگ موبائل اور اوور آل بازو پر لٹکائے آفس سے نکل آئی. ہیلو. عائشہ ہاسپٹل سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کی جانب آ رہی تھی جب ایک بار پھر سے گنگنا اٹھا. اف بدتمیز عورت, تمہیں ذرا بھی شرم حیا ہے کہ میں کب سے کال کر رہی ہوں, اور تم بھی اتنی ڈھیٹ عورت ہو مس سارا بیگ. جب پتہ ہے کہ کال ریسیو نہیں کری تو اس کا مطلب ہے کہ میں بزی ہوں. اچھا بتاؤ کیوں کال کری تھی؟
आशु ने गाड़ी रिवर्स करते हुए इसी इत्मीनान से कहा। क्या कर रही हो? बस घर के लिए निकलने लगी हूँ। वाह गुड, अच्छा सुनो, तुम सीधा इधर ही आ जाओ, मुझे पिक करो, हम लोग शॉपिंग करेंगे, फिर डिनर, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव और फिर घर वापसी होगी। ज़ारा ने जल्दी से अपना प्रोग्राम बताया। नहीं यार ज़ारा, मैं प्लीज़, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी जाकर रेस्ट करूँगी, ये प्लान फिर कभी रख लेते। आशु प्लीज़ ना यार, सच्ची मैं बहुत बोर हो रही हूँ, और तुम सिर्फ यहाँ तक आ जाओ, फिर मैं ड्राइव करूँगी, प्लीज़ प्लीज़। ओके मैं आ रही हूँ। अल्लाह, एडी छुट्टी मान भी गई। तो फिर पहले डिटेशन ना दहा दी कि मैं नहीं आना। तुम बाहर आ जाओ। ओके ओके बाय। आशु ने यू टर्न लेते हुए खड़ी ज़ारा के घर की जानिब जाते रास्ते पर डाल दी। ओके मैम, मैं 1 घंटे तक आपको पिक कर लूँगा। अल्लाह, मैंने लगता यार ना मिलन की तैयारी हो गई। ओके बेटा, ध्यान से जाना। यस मॉम। एहसन ने हया के घर के सामने उतारा और गाड़ी आगे बढ़ा रही, जबकि दूसरी जानिब सदीका बेगम ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई। अरे हया बेटी कहाँ है? इतने बैठे जब काफ़ी देर होगी तो ज़हरा बेगम ने पूछा। जी मैं देखती हूँ, दरअसल आज उसकी तबीयत काफ़ी नासाज थी, कुछ देर कबल ही दवाई लिया, शायद आँख लग गई होगी, सईदा बेगम जल्दी से बोली। अरे अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो हम वहीं मिल लेते हैं, सदीका बेगम बोली। अरे नहीं बहन, मैं अभी बुला कर लाती हूँ, आप कुछ लेना। सईदा बेगम ने चाय के साथ बहुत ज़्यादा लवाजमात सर्व कर चुकी थी। हया अपना हुलिया दुरुस्त करके फ़ौरन हाल में आओ, सईदा बेगम कमरे में आती गुस्से से बोली। आपने इन्हें इनकार कर दिया? हया खिड़की से बाहर दीवार पर नजर जमाए बोली। इनकार भी कर दूंगी, तुम एक बार आके मिल तो लो। सईदा बेगम ने बेबसी से अपनी इस नाराज़ बेटी को देखते हुए कहा। चले। हया दुपट्टा दुरुस्त करती इनके पीछे हाल में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, इसने हाल में आते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? वो दोनों ख़वातीन से मिलते हुए ज़हरा बेगम के पास बैठ गई। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक बेटा। भाई साहब और बहन जी, हम अपने साथ के लिए आपकी बेटी, प्यारी सी बेटी हया का हाथ मांगने हैं। आप लोग साथ को जानते तो हैं, हमें भी हया बेटी बहुत पसंद आई है, आप बस हमें खाली हाथ ना लौटाइएगा। हया रिश्ते की बात पर एक पुरशिकवा निगाह अम्मी बाबा पर डालती हाल से निकलकर अपने कमरे में आ गई। इसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अगर हालात साजगार होते तो वो खुशी से झूम रही होती, लेकिन अब वो बेबस थी, क्योंकि सारिया इनके घर वाले आबरू आपी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जाके खसमान खा जाके बेगैरत जी, चवल जी ना होवे थे, एड्डी तो बेचारी अच्छी बहुत है ना, और इन्हें पता चल गया तो तेरा कत्ल करके सुट देंगे किसी पासे। बस इसी तो से आगे वो बेबस हो जाती। वो अपनी मोहब्बत को तो छोड़ सकती थी, लेकिन अपने बहन के किरदार पर उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो फैसला कर चुकी थी, शादी ना करने का फैसला। जाके खुदकुशी दे के एक फैसला कर ला। अरे बच्ची है, शर्म आ गई। हया के जाते ज़मान अहमद बोले। हाँ जी तो भाई साहब, मैं हाँ समझूँ, हम बहुत उम्मीद से आए, आप बस जल्दी से हाँ कर दें और मुँह मीठा करें। और मैं अपनी बहू के लिए अंगूठी और कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। ज़हरा बेगम ने मुख्तलिफ अक़साम के बैग्स की तरफ इशारा किया तो सईदा बेगम और ज़मान अहमद इनके इस कदर खुलूस पर बुखला गए। अरे बहन, इस सब की क्या ज़रूरत है, आप हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन सदीका बेगम ने बोलना चाहा। देखिए बहन, हम साथ बेटे को जानते हैं, बहुत अच्छा और शरीफ बच्चा, लेकिन आपको पता है बेटी का मामला, तो बराए करम आप हमें कुछ वक्त दें, हम तो आपको फ़ोन पर बता देंगे। ज़मान अहमद ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अच्छा भाई साहब, आप बेशक सोच लें, लेकिन हमें मस्बत जवाब चाहिए। जी बहन, इंशाल्लाह। वो दोनों इनके इस कदर खुलूस और प्यार पे शर्मिंदा से हो गए। एहसन मोहम्मद छोटी मॉम को ड्रॉप करके मॉल में आ गई। इसे रीमी का उदास चेहरा याद आया तो वो इसके लिए शॉपिंग करने का सोचा। वो पिछले आधे घंटे से मॉल घूम रहा था, लेकिन इसे कोई ड्रेस खास जच नहीं रहा था। वो दोनों फ्लोर्स को छानता तीसरे फ्लोर पर आ गई। यहाँ उसे काफ़ी अच्छे और मुनफरद ड्रेसेस दिखे। इसने एक ब्लैक शॉर्ट शर्ट जिसके स्लीव्स पर बहुत खूबसूरत काम किया गया था, इसके साथ कॉपर रंग का कैपरी पसंद है। वो ऑर्डर करता 2 और ड्रेसेस भी ले चुका था। यार ज़रा प्लीज़ जल्दी करो, तुम इतने बड़े मॉल में कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही, अगर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो कहीं और चलते हैं। आशु जो 1 घंटे से घन चक्कर वनीस के साथ घूम रही थी, तड़क कर बोली। उफ़ वो यार आशु, तुम खुद देखो, कोई एक ड्रेस भी मज़े का है ना क्या? हालांकि शहर का सबसे बड़ा और महंगा तरीन मॉल है, लेकिन कलेक्शन उफ़। चलो 3rd फ्लोर पर चलते हैं, अगर वहाँ भी कुछ पसंद ना आए तो वापस चलेंगे। ज़ारा से खींचती हुई तीसरे फ्लोर पर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो दोनों ड्रेसेस चेक करने में मसरूफ़ अमल थी जब आशु को अपने आसपास से ख़ास किस्म की खुशबू महसूस हुई। अल्लाह, इसने बेसाख्ता लंबा सांस लेते हुए इस खुशबू को अपने अंदर जज़ब करने की कोशिश की। फ़ौरन पीछे मुड़ी और निगाह दौड़ाते हुए इस खुशबू को ढूंढना चाहा। जब वह शख्स इसे एक्सीलेटर की जानिब बढ़ता हुआ नजर आया, इसने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़ते मुस्कुराकर किसी को हाथ हिलाया, और ये एक लम्हा और एक झलक आशु को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। इससे पहले वो इसे रोक पाती, वो शख्स सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुने, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ 1 मिनट रुके। वो इसके पीछे भागी। जब तक आशु इसके पास पहुंचती, वो मॉल से निकलता अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था। आशु, वो किसी हारे हुए जवारी की तरह वहीं बैठी रो रही थी। ज़ारा ने इसके सामने बैठते हुए इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। ज़ारा, वो था, मैंने इसे देखा, इसे बहुत आवाज़ें दी, लेकिन वो चला गया। आशु पागलों की तरह रो रही थी। आशु प्लीज़ चलो यहाँ से, देखो सारे लोग हमें देख रहे हैं। ज़ारा ने इसे बाजू से थाम कर गाड़ी में बिठाया। ज़ारा, वो चला गया, मैंने इसे बहुत पुकारा, मगर आशु मेरी जान प्लीज़ चुप कर जाओ। देखो तुमने आज फिर इसे देखा ना, तो इसका मतलब इसी शहर में रहता, और तुम देखना हम बहुत जल्दी से ढूंढ लेंगे। प्लीज़ चुप हो जाओ। ज़ारा ने इसे अपने साथ लगाए
اس کے آنسو پہنچتے ہوئے پیار سے سمجھایا تو آشو سے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ پلیز، زارا نے اسے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لی، جبکہ آشو سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ آبرو نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں میں مسلتے ہوئے آس پاس دیکھا تو خود کو سکندر شاہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر پایا۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں رات والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ سکندر شاہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی جو شام کے 4 بجنے کا سندیسہ دے رہی تھی۔ اس نے کمر پر بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سنوار کر جوڑا بنایا، بیڈ سے اتری، قالین پر پڑا دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور واش روم میں گھس گئی۔ بات لے کر کمرے میں موجود ڈریسنگ کے سامنے کھڑی آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ گیلے بال کمر پر کھلے تھے۔ اسے شاہ کا رات والا رویہ یاد آیا تو ایک بار پھر آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ سکندر شاہ کتنی آسانی سے اس کے اپنوں سے جدا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ کتنی مجبور کر دی گئی تھی کہ سکندر شاہ کا حکم مان لینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ کتنا ٹھیک کہا تھا سکندر شاہ نے کہ میں خاردار راستوں کا انتخاب کر رہی ہوں۔ ہاں بالکل، مجھے اپنوں کے لیے ایسے کتنے ہی کانٹوں بھرے راستوں کا مسافر بننا پڑے، میں بن جاؤں گی، پھر چاہے میرے جسم کا ہر حصہ لہو لہانی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ آئینے میں گھور رہی تھی، آنسو قطرہ قطرہ گالوں سے پھسلتے ہوئے قالین پر گر کر گم ہو رہے تھے۔ ہاں بابا، میں نے یہ سب آپ کے لیے، حیا کے لیے کیا۔ میں اچھی بیٹی نہیں ہوں نا؟ نہیں ہوں میں اچھی بیٹی، اچھی بہن۔ روتے روتے اس کی نگاہ گردن پر پڑی تو اپنی چین کا خیال ہے جو سکندر شاہ کس قدر شفافیت سے پھینک چکا تھا۔ تمہیں اختیار کیا دیا، تم تو لے ڈوبے ہمیں۔ وہ تیزی سے مڑی اور قالین پر، صوفوں کے نیچے، پردوں کے پیچھے، ڈسٹ بین میں، یہاں تک کہ ہر ایک دراز کو بھی کھنگال چکی تھی، لیکن اسے اپنی چین کہیں نہیں ملی۔ بے بسی کے مارے وہ قالین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونے اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی کچن تک آئی جہاں پہلے سلمیٰ لازمہ موجود تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ سلمیٰ، کچھ کھانے کو دو پلیز، اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ سلمیٰ نے اس کے سامنے میز پر کھانا رکھا اور پانی کا گلاس بھی۔ آبرو کھانے پر ٹوٹ پڑی جیسے ایک لمبے عرصے کے بعد کھانا نصیب ہوا۔ بی بی جی، چائے بھی بنا دوں؟ سلمیٰ نے اسے کھانے سے فارغ ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ اگر بنا دیں تو مہربانی ہوگی۔ آبرو کو اس وقت واقعی چائے کی اشد ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ جی بی بی جی۔ یہ لیں بی بی جی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم دینو بابا کو سوچ رہی تھی کہ سلمیٰ کی آواز پر چونکی۔ شکریہ کہتے ہوئے اس نے گپ تھام لیا۔ کھانے اور چائے کے بعد وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کاری کپ شیلف پر رکھا اور باہر آ گئی۔ وہ دینو بابا کو دیکھنا چاہتی تھی جنہیں سکندر شاہ نے بہت بری طرح پیٹا تھا۔ فیروز! اس نے دینو بابا کہیں بھی نہیں دکھے تو فیروز چوکیدار کے پاس آ کے جو گیٹ پر کھڑا اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا تھا۔ جی بی بی جی۔ وہ سر جھکائے ابو سے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ فیروز، دینو بابا نظر نہیں آ رہے، کہاں ہوں گے؟ اسے یہ ڈر لاحق تھا کہ کہیں سکندر شاہ نے دینو بابا کو نوکری سے تو نہیں نکال دیا۔ بی بی جی، دینو کی طبیعت خراب تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کوارٹر میں گیا، آپ حکم کریں میں بلا لاؤں؟ نہیں شکریہ، میں خود مل لیتی ہوں۔ اس کا رخ سرونٹ کوارٹر کی طرف تھا جو شاہ پیلس کی پچھلی طرف بنے ہوئے تھے۔ وہ یہاں پہلی دفعہ آئی تھی۔ اس نے دیکھا ایک قطار میں 7-8 کے قریب کمرے تھے جن کے سامنے برآمدہ بنا ہوا تھا۔ جی بی بی جی، حکم؟ اسے دور سے آتے دیکھتے ہوئے 2 ملازم اس کی طرف بڑھے۔ دینو بابا کس کمرے میں ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ بی بی جی آئیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ آبرو اس کی پیروی میں کمرے تک آئی۔ بہت شکریہ، اب آپ جائیں۔ اس نے ملازم کو وہیں روک دیا۔ جی بی بی جی۔ آبرو کمرے میں آئی تو دینو بابا پلنگ پر لیٹے تھے۔ ان کے سر، بازو اور ناک پر پٹی دیکھ کر اس نے بے چینی چھو لیا۔ بابا! اس نے پلنگ کے پاس جا کر پکارا۔ بی بی جی آپ؟ دینو بابا آبرو کی آواز پر سٹپٹا کر اٹھ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آبرو بی بی یہاں آ سکتی ہے۔ اسے ایک دم سے اپنے صاحب کا خوف اور آبرو سے دور رہنے کی تنبیہ یاد آئی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ آبرو نے اٹھے دیکھ کر ان کے ہاتھ تھام کے فرش پر ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ بی بی صاحب، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ دینو بابا فوراً سے اپنے ہاتھ چھڑواتے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ آبرو ان کی اس قدر بیگانگی پر ان کے پاس آئی۔ بابا آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ ہونا بھی چاہیے، کل جو کچھ بھی ہوا اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے سیل نہیں لینا چاہیے تھا، پلیز بابا۔ وہ ان کے ہاتھوں پر سر ٹکائے رو دی۔ دینو بابا کا دل دکھنے لگا۔ بی بی جی آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ واپس جائیں۔ بابا آپ مجھے بی بی کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ کی آبرو۔ آبرو نے سر اٹھا کر پرشکوہ نگاہوں سے بابا کو دیکھا۔ بی بی جی آپ جائیں یہاں سے، آپ مالک ہیں یہاں کی، اگر صاحب نے آپ کو یہاں دیکھ لے تو ہمارے ساتھ بہت برا کرے گا۔ آپ بڑے لوگ ہو، ہم آپ کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتا، ہم ملازم لوگ ہیں، اس نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جو کچھ کل ہوا اس کو بھی بھول جائیں، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ مالک ہو، ہم غلام۔ بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو سب جانتے ہیں نا، یہ دیکھیں میرے زخم۔ اس نے پاؤں اور پیشانی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مجھے آپ کے صاحب نے دیے، میں آپ کو بتانے آئی ہوں، دکھانے آئی ہوں۔ آبرو روتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ بابا! دینو بابا کو ساتھ کھڑے دیکھ کر اس نے پکارا۔ اس نے دینو بابا کے چھوڑ جانے کا خوف چکر رہا تھا، ایک وہی تو بہت سہارا تھا، وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بابا! بی بی جی ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارا پیچھا چھوڑ دو، رحم کرو ہم پہ، چلی جائیں یہاں سے، اگر آپ نہ گئی تو مجبوراً ہمیں صاحب کو بتانا پڑے گا۔ دینو بابا کو مجبوراً آخری دھمکی دینی پڑی جو کارگر ثابت ہوئی۔ جا رہی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے میرا، سب چھوڑ کے، آپ بھی چھوڑ دیں۔ آبرو روتی ہوئی شکوہ کرتی کمرے سے بھاگ گئی۔ آبرو بٹیا ہمیں معاف کر دو، ہم بہت مجبور ہیں۔ دینو بابا دور جاتی آبرو کو دیکھ کر روتی ہے۔
سارے بیٹھ کے سکندر شاہ دی جان نو رو وہ سب لاؤنج میں صوفہ پر بیٹھے تھے. ہر کسی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی. سعیدہ بیگم تھوڑی دیر پہلے فون پر حیا کے رشتے کے لیے ماسط کر چکی تھی. زہرا بیگم کی ورد پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ابھی ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر ہوا بھی تو حیا کا رشتہ اپنی فیملی میں کریں گے. لیکن بہن ہم بہت آس سے آئے تھے اور ساتھ حیا بیٹی کو پسند بھی کرتے ہیں. جی بہن میں جانتی ہوں، لیکن ابھی زمان صاحب کا ارادہ نہیں ہے. ہماری طرف سے معذرت، آپ ناراض نہ ہوئیے گا. اچھا بہن، جیسے اللہ کی رضا. اللہ پاک حیا بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین. فون بند ہو چکا تھا اور یہ خبر بشمول سعد کے سب کو مل چکی تھی. سب کے چہروں پر اداسی رقم تھی. سعد بیٹا. سعد وہاں سے جانے لگا جب ماں کی پکار پر پلٹا. اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. اس سے پہلے ماں سے تسلی کے کوئی الفاظ بولتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، ماما آپ شادی کی تیاری کریں. لیکن سعد. ماما ہاں بھی ہوگی اور شادی بھی حیا سے ہوگی، اور اب کوئی منگنی ڈائریکٹ شادی ہوگی. سعد میں کوئی غلط حرکت برداشت نہیں کروں گا. اس سے پہلے زہرا بیگم یا کوئی اور بولتا شاہ نواز صاحب کی گرجدار آواز پر سبھی سہم کے. بابا میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا. کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے آپ کا سر جھکے. وہ خود خوشی خوشی شادی کے لیے ہاں کریں گے. بس آپ کی بہو کا دماغ تھوڑا کھسکا ہوا اور دماغ میں فطور بڑھا ہوا ہے. ان کی برین واشنگ بہت ضروری ہے، اور ان سب کے لیے ان کا میرے پاس ہونا لازمی ہے. اس لیے پلیز بابا مجھ پر بھروسہ رکھیں. اس کی اس قدر شوخی پر سب مسکرا دیے. اوکے بیٹا، پھر ہم ایک گرینڈ ولیمہ پارٹی کی تیاری شروع کر دیں کیا؟ چاچو نے اسے گلے لگاتے ہوئے شرارت سے کہا. ہاں 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 جی جی چاچو بالکل. ساتھ بھی شرارت سے گویا ہوا. وہ تھوڑی دیر مزید سب کے ساتھ بیٹھ کے کمرے میں چلا گیا جبکہ ماحول میں چھائی افسردگی ختم ہو گئی تھی. سعد نے کمرے میں آتے حیا کا نمبر ملا جو مسلسل بند آ رہا تھا. بے وقوف. وہ غصے سے موبائل بیڈ پر پھینک کر کمرے میں چکر کاٹنے لگا. اسے حیا پر شدید قسم کا تاؤ آ رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے، اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے جو اپنی بے وقوفی کے باعث سب کو پریشان کری تھی. خیر کل آفس میں تفصیلی ملاقات ہوتی ہے حیا زمان. میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے انکار کرتی ہو احمق. وہ صوفے پر بیٹھا اور سگریٹ جلا لی. ایسی سگریٹ دی تو نہیں دے حیا نو، شاید کوئی چھوڑ برد کام کرے ہو دی. ہیلو سکندر شاہ اسپیکنگ. السلام علیکم سر. حکم سر. دوسری جانب جو کوئی بھی تھا پہلی بیل پر کال ریسیو کر چکا تھا. جو کام فرید نے تمہیں سونپا تھا اب وہ کام تم یا تمہارا کوئی آدمی نہیں کریں گے. انہیں مزید تنگ نہیں کیا جائے گا. آئندہ اگر اس لڑکی یا اس کے گھر کے کسی بھی فرد کو ہلکی سی بھی خراش آئی تو میں تم سب کو ایسی موت دوں گا کہ دنیا والوں کی عبرت کا نشان بن جاؤ گے، سمجھے؟ جی سر، ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں ابھی سب کو ان کی ڈیوٹی سے روک دیتا ہوں. وہ شخص فوراً ہکلاتے ہوئے بولا، اور کوئی حکم سر؟ گڈ بائے. سکندر شاہ نے فون بند کیا. سامنے میز پر پڑا اپنا والٹ، موبائل، سگریٹ کی ڈبی اور گاڑی کی کیز اٹھائی اور آفس سے نکل کر اپنی BMW تک آ گیا. فرید بھی اس کے پیچھے اس کی پیروی میں تھا. اس نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھولنا چاہا. نہیں فرید، میں خود جاؤں گا، تم دوسری گاڑی منگوا لو. اس نے فرید سے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. جی صاحب احتیاط سے پلیز. فرید کے لہجے میں اپنے صاحب کے لیے فکر تھی. بائے. سکندر شاہ نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی. خوبصورت گرے آنکھوں پر گوگلز لگائے اور گاڑی آگے بڑھا لی. اس کا رخ شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی جویلری شاپ کی طرف تھا. اس نے گاڑی پارک کی اور اندر آ گیا. جو دفعہ ہو جا. وہ زندگی میں دوسری بار جویلری شاپ پر آیا تھا. پہلی دفعہ عاشق کو اس کی پسند کا برتھ ڈے گفٹ دلانے کے لیے، اور دوسری بار آج. مجھے شاپ کا سب سے خوبصورت اور مہنگا ترین ڈائمنڈ پینڈنٹ چاہیے. وہ شاپ میں آتے سیلز مین سے مخاطب ہوتا. سیلز مین بھی اس کی زبردست پرسنالٹی دیکھ کے تنگ رہ گیا. یس سر پلیز آپ یہاں آ جائیں، آپ کو سب ڈیزائنز دکھا دیے جاتے ہیں. شارٹ. سکندر شاہ ایک طرف قطار میں لگے صوفے میں سے ایک پر بیٹھ گیا. اس کے سامنے موجود میز پر جدید سٹائلز کے نیکلس رکھ دیے گئے. سبھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے. اسے ایک دل کی شکل کا پینڈنٹ بہت پسند ہے جس میں بہت خوبصورت ایس لکھا تھا. اس کے ساتھ اسی ڈیزائن کی رنگ بھی تھی. اس پر بھی ایس ہی لکھا تھا. سکندر شاہ کو دونوں چیزیں بہت پسند آئیں. آپ یہ پیک کر دیں. سکندر شاہ شکل نہ سوندا میرے منہ جو تو مارکوٹ کری جاتے ہو. تیرے نا دا بریسلٹ تے ہو انگوٹھی تے ہو پا کے بیٹھے تینوں آگ نہ لا دے. یس سر. سیلز مین نے دونوں چیزیں پیک کر دی. سکندر شاہ نے دونوں کی ادائیگی کی اور رسیو کرتا ہوا باہر آ گیا. اب اس کا رخ شاہ پیلس کی طرف تھا. السلام علیکم. اس نے سکندر شاہ کو بڑے حال میں آتے دیکھ کر فوراً سلام چھاڑا. سکندر شاہ نے ایک چٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے کی جانب بڑھ گیا. اس نے اندر آتے لیپ ٹاپ، والٹ، موبائل اور کیز میز پر رکھی. ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اتار کر بیڈ پر پھینکی جب تک آبرو اس کے لیے پانی لے. اس نے ایک گلاس خالی کر کے ٹرے میں رکھ دیا. آبرو نظر جھکائے فاصلے پر کھڑی تھی. کھانا؟ آبرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. ڈائننگ پر کھاؤں گا. سکندر شاہ اس کی مشکل حل کرتا واش روم میں گھس گیا جبکہ آبرو کچن کی طرف آ گئی. وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو ٹیبل پر ہر انواع اقسام کے کھانوں سے بھری تھی. اس سے کرسی پیچھے کی اور بیٹھ گیا. کھانا پیش کرتے ہوئے سکندر آبرو کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھ رہا تھا. آبرو اسے ذرا فاصلے پر کھڑی سے رغبت سے کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی. اس نے جھوٹے منہ بھی اسے کھانے کی دعوت نہیں دی. آبرو نے دیکھا سکندر شاہ براؤن رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا. بازو کوہنے تک فولڈ ہونے سے خوبصورت بازوؤں کی بال نمایاں تھے. روئی کی طرح سفید ہاتھوں میں کانٹا اور چمچ پکڑ رکھے تھے. پیشانی پر سلیقے سے سیٹ کیے گئے سلکی بال بلا شبہ وہ خوبصورتی کا ایک مکمل شاہکار تھا. ادھا دی خوبصورتی را چار پانا بھی سوٹتے میرے تھے. وہ ارد گرد سے بیگانہ سی ایک ٹک دیکھ رہی تھی. سکندر شاہ نے کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور ڈائننگ سے اٹھ گیا.
आबरू ने बर्तन समेटे और सिकंदर शाह के लिए कॉफ़ी बनाई और कमरे में आ गई। सिकंदर शाह सोफे पर बैठा लैपटॉप पर मसरूफ़ था। इसने कॉफ़ी का मग इसके सामने मेज़ पर रखा और ख़ुद को मसरूफ़ करने के लिए कमरे में नवासे से रखी हर चीज़ को फिर से ठीक करने लगी। इसे सिकंदर शाह की खामोशी डरा रही थी। सिकंदर शाह कॉफ़ी पीते हुए इसकी एक एक हरकत को मुलाहिजा कर रहा था। इसने खाली कप मेज़ पर रखा और आबरू के पास खड़ा होकर जो ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद चीज़ों को छेड़ रही थी। इसके हाथों में वाज़े कप का पहाड़ थी। सिकंदर शाह की नज़रें इसे अपने जिस्म पर रेंगती हुई महसूस हो रही थी। सिकंदर शाह ने इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींची हुई अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। एक झटके से इसके सीने से आ लगी। इसने आंखें ज़ोर से मींची। इसकी धड़कन की रफ्तार बढ़ गई। खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया। सारे वजूद पर लर्ज़ा तारी हो गया। इसने दूर होना चाहा तो सिकंदर शाह ने इसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसकी कमर को गिर्द बाजों का घेरा बनाते से मज़ीद खुद से करीब कर लिया। इसने एक हाथ से आबरू को बालों से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर उठाया तो बाल ज़ोर से खींचने से आबरू के सर में दर्द की शदीद लहर उठी। इसके मुंह से बेसाख्ता सी की आवाज़ निकली। इसके दोनों हाथ सिकंदर शाह के सीने पर थे। आबरू इसकी सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, जबकि सिकंदर शाह इसकी शोर करती धड़कनों की आवाज़ सुन सकता था। वो चंद लम्हे इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को बगौर देखता रहा, फिर बोला तो लहजा स्पाट था, मेरी तरफ देखो। आबरू ने डरते डरते आंखें खोलकर इसे देखा तो इसकी खुद पर जमी नज़रें देखकर फ़ौरन झुका ली। मैंने रोने से मना किया था ना। सिकंदर शाह के बालों पर गिरफ्त मज़ीद सख्त हुई तो आबरू को लगा इसके बाल खोपड़ी से उखड़ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं रोई। मैं देख के मैं बिल्कुल नहीं रोई। आबरू ने पट से आंखें खोलते बंद करते इसे यकीन दिलाना चाहा तो सिकंदर शाह को इसकी खोलती बंद करती आंखों की इस मासूमाना अदा पर दिल खोल कर प्यारा है। वो सारा गुस्सा भूले इसकी खूबसूरत सब्ज़ फैली हुई आंखों में देख रहा था जो एक बार फिर इसके दिल में हलचल मचा रही थी। वो एक बार फिर हार रहा था। वो इसे हारना पसंद नहीं था। वो नाकाबिल शिकस्त था। इसने चंद लम्हों में खुद पर कंट्रोल कर लिया। इसने एक झटके से किसी गुड़िया की तरह आबरू को आईने की तरफ मोड़ा। आबरू ने आईने में खौफज़दा नज़रों से अपने बिल्कुल पीछे खड़े सिकंदर शाह को देखा जिसने झुककर दराज से कोई बॉक्स निकाल कर ड्रेसिंग पर रखा। अब वो आबरू की पुष्ट पर बिखरे बाल एक तरफ से आगे की तरफ कर रहा था। आबरू इसकी हरकतों से कांप रही थी। इसने बॉक्स से चेन निकाल के इसकी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन में पहनाई और लॉक बंद करने लगा। आबरू को इसके हाथों के लमस से गर्दन पर सांप रेंगते महसूस हो रहे थे। सिकंदर शाह लॉक बंद करता आईने में इस लॉकेट को बगौर देखने लगा जो आबरू की हसीन गर्दन की जीनत बनकर अपनी कीमत और बढ़ा रहा था। इसे लगा ये चेन सिर्फ आबरू के लिए बनी हो, जबकि आबरू आंखें फाड़े चेन में झूलते एस के पेंडेंट को घूर रही थी। एस सिकंदर शाह, शेरनी, मैं चाहता हूँ कि तुम हर लम्हा मुझे खुद में महसूस करो। अपनी हर सांस के साथ मेरी खुशबू को अपने अंदर उतारो। सिकंदर शाह ने इसकी इस कदर महवियत पर इसके कान में सरगोशी की तो एकदम सटपटा गई। इसका तनफ़ुस बिगड़ने लगा। इसने नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। ऐसा होगा ना। शाह ने इसकी गर्दन पर बूसा दिया तो आबरू पूरी जान से लरसने लगी, जबकि सिकंदर शाह इसका रुख अपनी तरफ करता इसे आईने से लगाते इसकी आंखों में झांक रहा था। जी आबरू को बोलना मुश्किल लग रहा था। गुड गर्ल, हाथ आगे करो। वो इसके चेहरे के उतार चढ़ाव से खासा महसूस हो रहा था। आबरू ने डरते डरते अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। दूसरा। आबरू ने बायां हाथ आगे किया जिसे सिकंदर शाह ने पकड़ते तीसरे नंबर वाली उंगली में अंगूठी पहना दी। आबरू हैरान परेशान थी, साख्त नज़रों से अंगूठी को देख रही थी जिस पर पेंडेंट की तरह छोटा सा डायमंड हार्ट और एस्थ लिखा था। वो समझने से कासी थी कि सिकंदर शाह की करम नवाजी इसकी अगली किस चाल का हिस्सा है। सिकंदर शाह की किसी सोच तक इसकी पहुंच मुमकिन नहीं थी। मेरी सोचों तक रसाई चाहती हो शेरनी। इसने सिकंदर शाह के बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे पर बेसाख्ता इसकी तरफ देखा जो इसके थामे हुए हाथ को अपने हाथ दूसरे हाथ से जला रहा था। फिर इसके हाथ पर अपने दहकते लब रख दिए। नामुमकिन है, क्योंकि तुम जितना मुझे सोचोगी इतना ही उलझोगी, मेरी खोज में खुद फना हो जाओगी। इसने चेहरे पर आई इसकी लट को उंगली पर बल देकर खींचा तो आबरू की आंखें नमकीन पानियों से भर गई, लेकिन इस पानी को बाहर छलकने की इजाज़त नहीं थी। इसने बहुत मुश्किल से बंद बांध रखा था। इसका सांस उखड़ रहा था जबकि दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को मचल रहा था। मेरी आंखों में देखो। सिकंदर शाह ने इसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते से फोर्स किया तो आबरू इसकी सख्त गिरफ्त से काम की। इसकी नज़रें सिकंदर शाह के चेहरे पर गाड़ दी। पता ये रिंग मैंने हाथ की इस उंगली में क्यों पहनाई है? इसके पूछने पर आबरू ने इसका सर नफ़ी में हिलाया। कहते इस उंगली का कनेक्शन डायरेक्ट दिल से होता है और मैं चाहता हूँ कि तुम जब जब इस रिंग को देखो मुझे अपने दिल में धड़कन की तरह महसूस करो। शेरनी, मैं चाहता हूँ तुम रोना नहीं। इसने गालों पर फिसलते इसके आंसू अपने लबों से चूमते हुए तनबीह की तो आबरू के आंसू ठहर गए जबकि होंठ कपकपा रहे थे। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करो। इसकी सीधा दिलेरी पर आबरू को लगा इसकी जान बस फना होने वाली है। करोगी ना? वो हुक्म दे रहा था। इसकी हुक्मदुली का हक आबरू के पास नहीं था। वो खुद इसे सारे हक सौंप चुकी थी। जी वो शिकस्त खोरदा लहजे में बोल सकी। गुड गर्ल, अब सज़ा के लिए तैयार हो? आबरू भी पहली वारदात को समझ नहीं पाई कि सिकंदर शाह की अगली बात पर इसकी आंखें खौफ से फैल गई। इसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था सिकंदर शाह क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है। इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी जबकि शाह इसकी गैर होती हालत पर मुस्कुरा रहा था। आबरू को लगा जैसे वो इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। हाँ, वो इससे कठपुतली की तरह तो नचा रहा था। क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गई? कल रात की तो बात है। तुमने खुद ही तो अपने लिए सज़ा मुकर्रर की थी। अगर तुम चाहो तो अपने फैसले से पीछे हट सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं।
सिकंदर शाह की आंखों में चेहरे पर सख्ती देखकर आबरू की रूह हवा होने लगी। वो बगैर सोचे समझे जल्दी से बोली, मम्मा मैं तैयार हूँ। ओके आओ। सिकंदर शाह तनसाते से बगौर देखने के बाद इसे कलाई से खींचता बाहर खुले लॉन में आ गया था। इसने एक झटके से इसकी कलाई छोड़ी तो आबरू गिरते गिरते बची। रात का समा, गहरा सकूत, खौफनाक अंधेरा, वीरानगी, आसमान पर जोर से कड़कते बादल और शाह पैलेस के कुत्तों के भौंकने की खतरनाक आवाज़ें, ये सब चीज़ें मिलकर माहौल को भयानक खौफनाक बना रही थी। ये यहाँ क्यों आए हैं? आबरू ने खौफजदा नज़रों से इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। तुम आज रात यहाँ इस खुले मैदान में रहोगी। सिकंदर शाह बिल्कुल इसके सामने खड़ा होकर सपाट लहजे में बोला और अपने कदम अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। जबकि आबरू इसकी बात पर दंग फौरन इसके पीछे भागी। इसके सामने आ जाने से सिकंदर शाह को मजबूरन अपने कदम रोकने पड़े। दोनों बाजू सीने पर बांधे इसे सवालिया सर्द निगाहों से देखने लगा। प्लीज़ नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ बहुत अंधेरा है और डॉग्स भी नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे अंधेरा डॉग से डर लगता है। मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ आप ऐसा ना करें। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़। वो हाथ जोड़े फूट फूट कर रोती। इसका सारा वजूद पूरी तरह काँप रहा था। ये खौफ इसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था कि सिकंदर शाह इसे इस खौफनाक तारीकी में कुत्तों के झुरमुट में अकेला छोड़ के जाने वाला, जबकि कुछ दिन पहले शाह पैलेस के वो खूनख्वार डॉग्स देख चुकी थी। शेरनी, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं अपने फैसले पर नज़रसानी करूं और तुम्हारी रात वाली पेशकश को मस्तरद कर दूं, और अगर ऐसा हो गया तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। सिकंदर शाह इसका चेहरा अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लिए गुर्राया और एक निगाह गलत इस पर डालता अंदर की जाने बढ़ गया। मैं जो हूँ बदलिहाज इतना, मेरी भी एक कहानी है। इसने अंदर आते ही अकबी दरवाज़ा बंद किया और आसमान पर बादल ज़ोर से गरजे और इसके साथ ही आबरू की दिल दहलाने वाली ज़ोरदार चीख बुलंद हुई। वो भागती हुई अकबी दरवाजे तक पहुंची। इसे खोलने की कोशिश में बुरी तरह पीट रही थी। आंखें समंदर बनी हुई थी जबकि टांगें खौफ से कांप रही थी। प्लीज़ दरवाज़ा खोले, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ अम्मी, बाबा कहाँ हैं आप? बाबा प्लीज़ अपनी आबी को इस जहन्नुम से ले जाएं। आप मम्मी, मुझे डर लग रहा है, मैं मर जाऊँगी। वो रोते रोते निढाल सी वहीं दीवार के साथ बैठती चली गई। बादलों की गर्द चमक तो पानी बारिश का रूप धार चुकी थी। नज़दीक से नज़दीकतर होती कुत्तों की आवाज़, भौंकने की भयानक आवाज़ें मज़ीद इसके अवसान खता कर रही थी। इसने तेजी से उठते हुए पनाह की तलाश में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, लेकिन अदालत। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, इतने जालिम ना बनो, रहम करो मुझ पर। वो बारिश में भीगती एक बार फिर अपनी सदा बुलंद कर रही थी, लेकिन हर बार की इस दफ़ा भी भूल गई कि वो पत्थर से सर फोड़ रही, जिससे खुद तो ज़ख्मी हो सकती है लेकिन इसे तोड़ नहीं सकती। जब मर जा, चवला आदमी है, बेगैरत आदमी, बेगैरत मीना। आशु, वो इर्द गिर्द से बेनियाज कमरे में मौजूद खिड़की से दूर आसमान पर पूरे आबोताब के साथ चमकते चांद को देख रही थी। इसके आंसू कतरा कतरा बह रहे थे। जी मॉम। इसने मॉम को देखकर जल्दी से अपनी आंखें रगड़ ली। आशु बेटा, मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ, ध्यान किधर आपका, और आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। बीना बेगम ने इसे अपने साथ बेड पर बिठाया और इसका चेहरा हाथों में ले बेचैनी से पूछा। नहीं मॉम, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस शाह भाई की बहुत याद आ रही है। इन्हें देखे हुए इतने दिन हो गए और इनका एक्सीडेंट भी हुआ है, तो इन्होंने नहीं बताया। मामा, शाह भाई को क्या हो गया? वो ऐसे तो नहीं थे। वो माँ की गोद में सर रखे एक बार फिर रो दी। आशु मेरी जान, इसमें रोने वाली क्या बात है? आप खुद कल इनसे मिल आना, आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। मीना बेगम इसके बालों में उंगली चलाते हुए प्यार से कहा। लेकिन मामा, आपने तो इनसे बात करने या मिलने से मना किया था। आशु उठ बैठी। तो अब मैं ही कह रही हूँ ना कि आप अपने शाह भाई से मिलने चली जाना। मीना बेगम अपनी बेटी के चेहरे पर चमक देख सकती थी। आप सच कह रही है मामा, मैं भी भाई से मिलने जाऊँ? लेकिन उन्होंने जफ़र भाई को तो सख्ती से दोबारा ना आने का बोला। हाँ जान, आप मिलने ज़रूर जा सकती हो, लेकिन आज नहीं कल। आज काफ़ी देर हो चुकी है और शाह ने जफ़र को ऐसा बोला है वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। ओह थैंक यू सो मच मामा, आप सच कह रही है ना, भाई मुझे ऐसा नहीं बोलेंगे? इसके लहजे में बच्चों जैसी खुशी थी। बिल्कुल सच। अब आप उठो, शाबाश, फ्रेश होकर डिनर के लिए आ जाओ। ओ मामा, बहुत बहुत अच्छी हैं, दुनिया की सबसे ग्रेट मामा, लव यू सो मच। बस मैं अभी आई। आशु मामा की गाल पर ज़ोर से पप्पी करते हुए वॉशरूम में घुस गई, जबकि मामा के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो जानती थी कि आशु शाह को बहुत मिस कर रही है और इससे मिलने के लिए बहुत बेकरार है। जब से जफ़र ने आबरू से मुलाकात का बताया, इनकी उम्मीद मज़ीद बढ़ गई थी। वो अपनी नाराज़गी बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन अब वो आशु को नहीं रोकना चाहती थी जो शाह के लिए तड़प रही थी। सिकंदर शाह ने कमरे में आते टीवी लगा और सोफे पर बैठा सिगरेट की कश लेने लगा। वो चाहते हुए भी अपनी तवज्जो टीवी पर नहीं दे पा रहा था। आबरू की खौफजदा आंखें से बेचैन कर रही थी। मेज़ पर पड़ा एस्ट्रे सिगरेट की राख से भर चुका था। ऐसी सिगरेट पींदा पींदा मार जा तू। वो सोंदा मेरे मुँह चो गंदी जी। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से वो बाहर चीखती हुई आबरू की आवाज़ सुनने से कासिर था। इसने रिमोट मेज़ पर पटकर मोबाइल उठा लिया। हेलो फ़िरोज़, आज हंटर्स को खोलने की ज़रूरत नहीं, इसने गार्ड्स को हुक्म दिया। लेकिन साहब, सुल्तान खोल चुका है, फ़िरोज़ ने डरते डरते बताया। क्या बकवास है फ़िरोज़, फ़ौरन इन्हें पकड़ो और बांधो फ़ौरन।
اگر ذرا سی بھی دیر کی اور میرا کوئی نقصان ہوا تو میں تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا. پہلے تو تینوں کھانا کتے, لیکن میں کیا نا کتیاں نے بھی کہنا ہائے ہائے ایسی نہیں کھانا ایڈا گندا. جلدی کرو میں انتظار میں. جی صاحب. فیروز نے فون رکھتے ہی سلطان اور دینو بابا کو آواز دی. اور سکندر شاہ کے تینوں خونخوار ہنٹرز آسکر, چیسٹر اور جیک کو پکڑنے کو دوڑے. ہنٹرز کی سرخ آنکھیں ابھر رہی تھی جبکہ باہر نکلی زبانیں انہیں مزید خونخوار بنا رہی تھی. وہ بے قابو ہوتے خود کو چھڑوانے کے لیے کوشاں تھے. تیز ہوتی بارش اور ہنٹرز کو قابو کرنے کی کوشش میں وہ تینوں بری طرح ہانپ رہے تھے. صاحب ہنٹرز کو پکڑ لیا. فیروز نے اپنے صاحب کو مطلع کیا. اوکے تم اور سلطان آج پوری رات گیٹ پر موجود رہو گے. جی صاحب. اور فون بند. یار یہ آج صاحب کو کیا ہو گیا؟ پہلے ہنٹرز کو باندھنے کا حکم اور اب ہم دونوں کو گیٹ پر موجود ہونا. سلطان نے کچھ بیزاریت اور کچھ پریشانی سے پوچھا. یار ہمیں کیا پتا شاہ صاحب کا دماغ کب کیا سوچتا اور کرتا ہے. یقیناً آج پھر بی بی بیچاری کو کوئی سزا دی رکھی ہوگی. پھر اس نے اندازے پر تکا لگایا. ہاں یار تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. پتہ نہیں ہمارا صاحب کس مٹی کا بنا ایک بے گناہ کے ساتھ اتنا برا برتاؤ. توبہ توبہ, ایسے ظالم لوگوں کو تو اللہ کی پکڑ بھی نہیں آتی. دیکھا نہیں بی بی کتنی چھوٹی اور معصوم سی, اور ہم سب کے ساتھ کتنے پیار سے بولتی ہے اور ہماری عزت بھی کرتی ہے. سلطان نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی. وہ دونوں بارش سے بچنے کے لیے گیٹ کے ساتھ بنے چھوٹے سے شیلٹر میں بیٹھے تھے. ہاں یار بہت اچھی ہے بی بی, لیکن شاہ صاحب. خیر تم دیکھ لینا, ہمارا صاحب جتنا بھی ظالم اور شفاق ہو جائے ہماری چھوٹی سی کیوٹ سی بی بی سے محبت ضرور کر بیٹھے گا. ابھی بھی ہنٹرز کو باندھنے کا حکم, یقیناً اسی سزا کی کوئی کڑی ہوگی. وہ دونوں اپنے اپنے اندازے کے مطابق تیر پھینک رہے تھے. جب سکندر شاہ مطمئن ہو چکا تھا اس نے موبائل گھڑی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کمرے کی روشنی مدھم کرتا بیڈ پر دراز ہو گیا. وہ ابرو کو اپنے اعصاب سے اتار چکا تھا. جب مر جا کے پلیز مجھے بادلوں کے گرجنے سے اور ڈاگ سے ڈر لگتا ہے. آپ مجھے کوئی اور سے سزا دے لیں. میں مر جاؤں گی. اتنے ظالم نہ بنے, رحم کریں مجھ پر. میں مر جاؤں گی, مر جاؤں گی, مر جاؤں گی. ابرو. ایک چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تو اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا جبکہ دل کی دھڑکن رفتار سے تیز تھی. تب تو ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوتا. اس نے لمبا سانس خارج کیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا. آبرو. اس نے بیڈ پر اپنے پہلو میں آبرو کو ڈھونڈنا چاہا تو اسے یاد آیا کہ اسے رات کو کھلے میدان میں خود ہاتھ پکڑ کر چھوڑ کے آیا. اس کی بے چینی بڑھنے لگی. گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو سوئی 4 کا ہندسہ کراس کر رہی تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے آبرو کی برستی آنکھیں اور خوف سے کپ کپاتا ڈرا سہما وجود ہے. اس نے فوراً باہر کی طرف دوڑ لگائی. آبرو. آبرو کہاں ہو تم؟ آبرو سامنے آؤ. برستی بارش میں بھیگتا آبرو کو ڈھونڈتے ہوئے پکارا تھا. آبرو کہاں؟ بولو, مجھے آواز دو. آبرو. اس کی بے چینی سوا نیزے پر تھی. وہ اسے دیوانہ وار پکارا تھا لیکن آبرو کی غیر موجودگی کا دل دھڑکا رہی تھی. آبرو. آبرو زمان. وہ دور تک پھیلے لان میں ادھر ادھر نگاہ دوڑا رہا تھا. جب اسے پول کے پاس پڑی چیئر کے پیچھے کسی وجود کا گمان ہوا جو یقیناً آبرو کا تھا, وہ دوڑتا ہوا اس تک آبرو چیئر کے پیچھے دبکی دونوں بازو اور ٹانگیں سینے میں لگائے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی. گویا خود کو بارش کے پرزور تھپیڑوں سے بچانے کی صحیح ہو. آبرو تم ٹھیک ہو؟ میری طرف دیکھو. آبرو. شاہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا اور موبائل کی روشنی اس کے چہرے کی طرف کرتے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے پکارا. لیکن آبرو بغیر حرکت کے بالکل ساکھ تھی جیسے اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق نہ ہو. شاہ کو اس نے پریشانی نے چھو لیا. جب مر جا کے بے غیرت آدمی. پہلے آپ وہ کتا پن دکھاتا تھا پھر بعد میں چاہیے اندر ہمدردیا کرن واسطے. اس نے آنکھیں پڑھ کے ایک ہی چشمے سے باہوں میں بھرا اندر بڑھتے ہوئے اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی. وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے. ساری رات دی باہر بیٹھی پئی اور سکنے تے پہن تو رہی ہو. شاہ نے اسے اپنے کمرے میں بیڈ پر لٹا اور ساتھ ہی ہیٹر آن کر دیا. آبرو کی موجودہ حالت اس کے آسان خطا کر رہی تھی. اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی. اس وقت اگر اسے پرواہ ہو رہی تھی تو صرف آبرو زمان کی جس کا بھیگا جس لباس جسم سے چپکا اس کے جسم کے ہر حصے کو واضح کر رہا تھا. اس کے بالوں کی لٹیں بھی چہرے سے چپکی ہوئی تھی. ٹھنڈ کی شدت سے نیلے پڑتے ہونٹ وہ کروٹ کے بل لیٹی دونوں بازو سینے سے لگائے خود کو گرم کرنے کی کوشش میں تھر تھر کامتی ہوش حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی. سکندر شاہ کو اس سے نظر ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا. اس نے خود پر کنٹرول کیا. وہ حوث بندہ مارے آیا اور جلدی سے آبرو کے کمرے سے اس کا نیا خشک لباس لے آیا کیونکہ ٹھنڈ سے منجمد ہوتے اس کے وجود کو راحت دینے کے لیے اس کے گیلے کپڑوں کو بدلنا ضروری تھا. آبرو. آبرو ہوش کرو. دیکھو اپنا لباس بدلو. آبرو. وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا. لیکن اس کی ہر کوشش بے سود ٹھہری. مجبوری سے آبرو کا لباس خود بدلنا پڑا. وہ کافی وقت دقت کے بعد اس کا لباس بدلنے میں کامیاب ہوا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر بلینکٹ ڈالا اور الماری سے اپنا ٹراؤزر شرٹ لیا واش روم میں گھس گیا. وہ کپڑے بدل کر لائٹ آف کرتا واپس اپنے بیڈ پر اپنی سائڈ پر لیٹ گیا. چند لمحے بغور اپنے پہلو میں سوئی آبرو کو دیکھا. وہ آہستہ سے اس کی طرف کھسکا اور اس کے یک بستہ ٹھٹرتے وجود کو اپنی باہوں میں بھیج کر اپنے جسم کی حرارت سے اس کے وجود کو گرماہٹ کا احساس بخشنے لگا. اس کا چہرہ شاہ کے سینے پر ہونے کی وجہ سے اس کی تیز رفتار چلتی سانسیں شاہ کے دل اور جذبات میں ادھم مچانے لگے. اس نے آہستگی سے اس کے ملائم بالوں کو چھوا تو اس کی انگلیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور اسے محسوس ہوا جیسے بالوں کے لمس نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا. اس پر جادوئی سحر طاری ہونے لگا. خوبصورت رشتے کا استحقاق اور جذبات بے قابو ہونے لگے. میرے دل کر رہا میں اس کو نا گندی گندی گالیاں دوں لیکن گندی گندی گالیاں آتی نہیں ہیں.
اس سے پہلے وہ اپنے شریدہ جذبات کے سمندر میں بہہ کر ایک بار پھر آبرو کو درد سے آشنا کرواتا، اس نے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے اور اپنے بے قابو احساسات کو سختی سے جکڑ کر آبرو کو اس تکلیف سے بچانے کی صحیح کی۔ اس نے آبرو کے بالوں، اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ خود کو آزاد کرواتی، اس کی مسلسل ہوتی حرکت سے سکندر شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ کہاں جا رہی ہو شیرنی؟ شاہ نے اس کے فرار کی راہیں بند کرتے اسے مزید خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے اٹھنا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، ابرو نے خوفزدہ لہجے میں بتایا۔ اور اگر میں نہ جانے دوں؟ شاہ کا انداز زومانی تھا۔ ابرو کو نظر اٹھانا تو پر لگ رہا تھا، وہ اسے کچھ بھی کہنے یا کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، اس لیے خاموشی میں عافیت جانی۔ جاؤ، شاہ نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے اسے آزادی کی نوید سنائی اور بازوؤں کا گھیرا ہٹا دیا۔ ابرو بجلی کی سوچ سے دور ہوئی، لیکن اگلے پل جب اس کی نگاہ اپنے لباس پر پڑی تو وہ نہ صرف حیران ہوئی بلکہ اس جگہ منجمد ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ سکندر شاہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بہت جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی مہویت نوٹ کر چکا تھا۔ کیا ہوا جانے من؟ وہ سر اس کی گود میں رکھتا آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے مسکراتے ہوئے بولا۔ ابرو اس کی اس حرکت اور طرز تخاطب پر سٹپٹا گئی۔ میرے کپڑے کس نے؟ مولا مشکل عمل لگ رہا تھا۔ میں نے بدلے تھے۔ شاہ نے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکا اور اس کے زرد پڑتے چہرے پر نگاہ ٹکائے اس کی مشکل آسان کر دی، جبکہ ابرو کو شاہ کے اقرار پر اپنے جسم پر سانپ رینگتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ ضبط اور حیا سے سرخ ہو گیا، اس کا دل شدت سے چاہ کہ وہ اپنے جسم یا سکندر شاہ کی چمکتی آنکھوں کو نوچ ڈالے۔ زبان گنگ ہو گئی۔ ارے شیرنی، کیا ہوا؟ کیوں اتنی لال انگارہ بن رہی ہو؟ بھائی صرف تمہارے کپڑے بدلے تھے، باقی کچھ نہیں کیا۔ اگر کچھ کرتا بھی تو میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، لیکن میں نے تمہاری بے ہوشی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ بے جان وجود سے کھیلنے والا بزدل ہوتا ہے اور سکندر شاہ نڈر انسان ہے اور بے بس بھی کرتے تو ہوش و حواس میں رہ کر۔ بے غیرت کمینہ انسان ہے سکندر شاہ۔ کیا سمجھی؟ وہ اس کے گلے میں جھولتے پینڈنٹ پر اپنے لب رکھتے بولا تو ابرو فوراً پیچھے کھسکی۔ اس کی سانسیں ناہموار ہونے لگی اور زبان گنگ۔ جب تک میں فریش ہو لوں تیار ہو ناشتہ تیار ہو، وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا بیڈ سے اتر کر الماری سے اپنا ڈریس نکالتا واش روم میں گھس گیا۔ اینو ناشتے سے نا تھوڑا نیلا تھوتھا مکس کر کے دے۔ جبکہ ابرو آنسو پہنچتی کچن کی طرف آ گئی۔ حیا بیٹا اٹھو، دفتر نہیں جانا کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ سعیدہ بیگم نے اسے جگانا چاہا جو بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ حیا، امی آفس نہیں جانا، میں نے کل ریزائن کر دیا، اپنا لیٹر چھوڑ آئی تھی، حیا نے سکون سے بتاتے ہوئے ایک بار پھر اپنا منہ کمبل میں چھپا لیا۔ کیا حیا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے تمہاری بات مانتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا تھا اور تم جانتی ہو تمہاری تنخواہ سے گھر چل رہا ہے، پھر کیوں کیا ایسا؟ سعیدہ بیگم کو حیا کے رویے سے بہت دکھ پہنچا۔ امی پلیز آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، اور میری کولیگ نے مجھے 1-2 سکولز میں جاب کا بتایا، میں آج وہاں جاؤں گی اور مجھے یقین ہے میری جاب ضرور ہوگی۔ حیا اٹھ بیٹھی۔ لیکن تم نے استعفیٰ کیوں دیا؟ وہ جاب زیادہ اچھی تھی۔ پلیز امی، میں نہیں چاہتی میں باہر آؤں اور میرے لیے مزید مسائل بنے۔ میرے ریزائن کرنے میں میری آپ کی سب کی بہتری ہے، تو جو میں نے ٹھیک سمجھا وہ کر دیا۔ ایک میرے کو سکندر شاہ بڑیاں گالاں کھا رہے تھے کہ حیا نا میرا دل کرتا ہے تو پھڑ کے گچی مروڑ دیں پھڑ کے۔ آپ پلیز جلدی سے ناشتہ بنا دیں، میں ابھی آئی، پھر مجھے سکولز میں بھی جانا ہے۔ اس نے ماں کو پیار سے سمجھاتے ہوئے واش روم کا رخ کیا، جبکہ سعیدہ بیگم تعصب سے سر ہلاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی جلدی ناشتہ دیں، دیر ہو جائے گی۔ حیا نے کچن میں موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے شور مچایا، وہ تیار ہو کر کچن میں آئی تھی۔ اف او حیا، پہلے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اب جلدی کا شور، پتہ نہیں تمہارے اندر کون سی بےتاب روح ہے جس میں ذرا چین نہیں۔ حیا جلدی ہاتھ چلاتے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے ماں کی صلواتوں سے بلطف اندوز ہو رہی تھی۔ اوکے ماں، اللہ حافظ، دعا کیجیے گا۔ اس نے اپنا کپ شیلف پر رکھا اور اجازت چاہی۔ ناشتہ تو سکون سے کر لو، ماں نے اس کی بھگدڑ مچانے پر ٹوکا۔ ماں کر چکی ہوں، اوکے بائے۔ اس نے ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنا بیگ اور فائل اٹھائی بابا کو مل کر گھر سے نکل آئی۔ اف اللہ پاک، پلیز رحم کرنا، میری جاب ہو جائے ورنہ ایک بار پھر میری وجہ سے گھر میں فاقے پڑ جائیں گے اور میں امی بابا کو مایوس نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم دعائیں مانگتی ہوئی جا رہی تھی جب اپنے بالکل نزدیک گاڑی کے ہارن پر ایک دم اچھلی، ڈر کے مارے ہاتھ میں پکڑی فائل گر گئی۔ آپ ہی ڈگ دی کسی گٹر دے پانی دے وچ جا کے، گندا دماغ وجدا کسی پتھر پتھر دے وچ گند نکلتا باہر۔ اس نے بے ساختہ گاڑی کی طرف دیکھا تو اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سادی سے بہت دور سے دیکھ چکا تھا، وہ گاڑی سے نکل کے اس کے سر پر موجود تھا۔ سر آپ، السلام علیکم۔ سعد سر کو یوں اپنے روبرو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ سعد نے اس کے چہرے پر آنکھیں گاڑی اس کے سلام کو نظر انداز کرتے حکم جاری کیا۔ تو تھینک یو سر، میں چلی جاؤں گی۔ حیا گاڑی میں بیٹھے ورنہ مجبوراً مجھے ہی تردد کرنا پڑے گا اور وہ طریقہ آپ کی نازک مزاجی پر کافی ناگوار گزرے گا۔ سعد نے اس کی بات کاٹ کر تنزیہ کہا تو حیا نے کافی ناگواری سے دیکھا۔ تھینک یو سر، میں آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، میں خود۔ سر یہ آپ کیا کریں، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سعد نے اس کی کلائی پکڑے فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا، خود دوسری طرف آ گیا۔ کوئی ایٹ اوٹے بھی نال لے کے آنی سی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سر، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی؟ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟
گاڑی روکے، مجھے آپ کی نوازش کی ضرورت نہیں۔ حیا آگ بگولا بنی بھڑک رہی تھی، جبکہ آنسو تواتر سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ سعد اس کی بات سنی انسنی کرتا سامنے سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا؟ شٹ اپ حیا، اس سے پہلے میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں۔ چپ بیٹھی رہے، بالکل چپ۔ اس کے اس قدر واویلا مچانے پر سعد ایک دم غصے سے گرایا تو حیا سہم گئی۔ وہ خوفزدہ سی ڈور کے ساتھ چپک گئی، آنکھیں اب بھی برس رہی تھی۔ وہ پھر نہیں بولی تھی۔ ان کے درمیان گمبھیر خاموشی تھی۔ سعد ڈرائیونگ سیٹ کے دوران گاہے بگاہے اس پر بھی نگاہ دوڑا رہا تھا، جو کبھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑنے لگتی، کبھی گود میں رکھے بیگ پر اپنی گرفت سخت کر لیتی۔ سعد نے منزل پر پہنچ کر ہارن دیا تو میر ہاؤس کی گارڈ نے دروازہ وا کر دیا۔ سعد نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ حیا حیران نظروں سے کبھی سعد اور کبھی اس محل نما منزل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ بولنا مشکل لگ رہا تھا۔ سعد نے گاڑی روکی اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر باہر نکل کر اب اس کی طرف کا ڈور کھول رہا تھا۔ آؤ، لیکن اس نے حیا کی بات پر کان دھرے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ بیٹھو، سعد نے اسے بڑے سے ہال نما کمرے میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا اور خود کسی کونے میں غائب ہو گیا۔ حیا دنگ سے اس عالیشان ہال کو دیکھ رہی تھی جس میں نفاست سے سجی ہر چیز اپنی قیمت اور مالک کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دیواروں پر مختلف قسم کی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک پینٹنگ میں خاص کشش تھی جس میں ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار اپنے پہلو میں بیٹھی شہزادی کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں اوپر کی اٹھ رہی تھی۔ شہزادی نے گرنے کے ڈر سے شہزادے کا گریبان دبوچ رکھا تھا، جبکہ شہزادے نے ایک بازو کے گھیرے میں شہزادی کو کسی متاع گل کی طرح سمیٹ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کس رکھی تھی۔ کیسی لگی؟ وہ اس قدر محو ہو کر پینٹنگ میں کھوئی ہوئی تھی کہ بالکل پاس سعد کی آواز پر چونک گئی۔ اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ دیکھ پینٹنگ، دیکھ پینٹنگ واسطے تو تین چوک کے لے آیا ہو کیا؟ وہ ابھی تک شہزادے کے سحر میں تھی۔ شہزادی، سعد نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تو حیا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جن کی چمکنے سے جلدی نگاہ پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ بتاؤ نا، اصرار ہوا۔ اچھی ہے۔ حیا اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ صرف اچھی؟ بہت حسین، دنیا کی سب سے پیاری معصوم شہزادی، اور شہزادے کو دیکھو کتنا دیوانہ ہے اپنی شہزادی کا۔ وہ اس کا رخ پینٹنگ کی طرف کرتے اس کے پیچھے کھڑا بول رہا تھا، جبکہ حیا کندھوں پر رکھے اس کے ہاتھوں کے لمحے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مکمل اس کے سحر میں جکڑ تھی، اس نے سعد کے دونوں ہاتھ ہٹائے اور فاصلے پر کھڑی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ حیا، یہاں بیٹھو۔ سعد نے اس کی حالت کے پیش نظر صوفے کی طرف اشارہ کیا تو حیا بیٹھ گئی۔ اس نے فریش جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جو تھوڑی دیر پہلے وہ کچن سے لایا تھا۔ حیا نے گلاس تھام لیا، 2 گھونٹ کے بعد گلاس سامنے موجود میز پر رکھ دیا۔ سعد اسی صوفے پر اس سے کچھ ذرا فاصلے پر بیٹھا اس کے چہرے کو بغور پڑ رہا تھا۔ پلیز آپ مجھے یہاں کیوں لائیں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ حیا نے اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بلا کر پوچھا۔ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ سعد اصل مدعے پر آیا، اس کا سر لہجہ اس کے ضبط کا پتہ دے رہا تھا۔ سر، میرے والدین نے جو بہتر سمجھا وہ کیا۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو اس کی کوئی وجہ ہی ہوگی۔ حیا نے اس کی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا وجہ؟ سوال ہوا۔ وہ میں نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ استفسار کیا۔ سر پلیز، میں آپ کو کسی بھی بات کے لیے جواب دینی ہوں، اور جب بات ہونی تھی وہ ہوگی۔ میرے والدین آپ کی فیملی کو اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، لیکن مجھے وہ فیصلہ منظور نہیں۔ میں نہیں مانتا اس کو۔ سعد کا لہجہ اٹل تھا۔ سر، آپ کو کیا منظور ہے، کیا نہیں، کیا پسند ہے، کیا ناپسند، مجھے سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے صرف اپنے فیصلے سے مطلب ہے۔ حیا بھڑک اٹھی۔ 1 منٹ میں ذرا پانی پی لوں۔ او، مطلب یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ تبھی میں کہوں تمہارے امی ابو اتنا غلط تو کبھی نہیں سوچتے۔ تو یقین نہیں آپ کا کوئی فتوری کیڑا ہے۔ میں کیا کوئی انہوں نا دماغ نے ایک باری نا اس کو نا ہیڈ واش دو تیزاب کے ساتھ نا، اس کا نا دماغ ایک دفعہ نا بالوں کو اس کے اچھی طریقے سے تیزاب کے ساتھ واش کرو، شاید وہ دماغ پہ کوئی اچھا اثر ہو جائے۔ سر آپ کو اور سکندر شاہ کو تو پورے تیزاب کے ساتھ باڈی واش کی ضرورت ہے۔ سر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یوں مجھ پر طنز کے تیر برسائیں۔ جس طرح آپ کو اپنے فیصلے کرنے کا حق ہے، ٹھیک اسی طرح مجھے بھی وہ حق حاصل ہے۔ بالکل حق حاصل ہے، لیکن اگر دماغ اور اس میں کچھ عقل کا پرزہ موجود ہو تو۔ سعد کے طنز کے نشتر اس کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے۔ حیا ایک نگاہ غلط اس پر ڈالتی صوفے سے اٹھی تو سعد نے سرعت سے اس کی کلائی پکڑ کر دوبارہ صوفے پر پٹکا اور اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حیا کو کلائی پر سعد کی سخت گرفت بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اس کے جارحانہ روپ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ حیا، رونا بند کرو اور مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ جب تک تم مجھے انکار کی اصل وجہ نہیں بتا دیتی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اب تو یہ تم پر منحصر ہے کہ تم مجھے اصل وجہ بتا کر یہاں سے جلدی جانا چاہتی ہو یا اپنا وقت ضائع کر کے مجھے خود کو مزید دیکھنے کے نایاب لمحے فراہم کرتی ہو۔
वैसे तुम अगर अपनाना चाहो तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह मुझे तुम्हें जी भर के देखने का मौका मिल रहा है और इससे मुझे बहुत खुशी, बहुत सुकून मिल रहा है। आप क्या पूछना चाहते हैं? है जल्द से जल्द अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, जबकि साद अपने प्लान की कामयाबी पर हौले से मुस्कुरा दिया। इनकार की वजह? साद ने अपना सवाल दोहराया। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। क्या नहीं जानता मैं? आप जानते क्या मेरे बारे में? हया ने इसकी आंखों में आंखें गाड़े उल्टा सवाल किया। सब कुछ। साद का इत्मीनान काबिल दीदा। आप क्या चाहते हैं? तुम्हें? साद के वालहानापन पर हया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। हया, मैं तुम्हें चाहता हूँ, बेपनाह चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम वो वाहद लड़की जो इस दिल की मलका बनी। तुम बहुत अहम हो। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरी शिद्दत जज्बात से ना सिर्फ बोल रहा था, बल्कि हया के दिल को एक अलग ही लय पर धड़का रहा था। पुष्पाट आंखों और गुंग जुबान से इसके हिलते लबों और आंखों से फूटती चमक को देख रही थी। पता है तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो जैसे आसमान को सितारे, सितारों को रोशनी, फूलों को रंग, प्यासे को पानी। जैसे अल्लाह। आंखों को नींद, दिल को धड़कन, जिस्म को रूह। बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरी है। साथ को हया। अल्लाह ए करन के बिजनेस पहले इश्क मशूकियाँ तो कर लड़। साद की शिद्दत भरे लफ्ज़ों का सहर हया पर छाने लगा। इसे लगा साद इसे मौत पर कर, वो बरसती आंखों से इस दीवाने को देख रही थी, जिसके अल्फाज इसके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, और वो इन बेड़ियों से ज़ख्मी तो हो सकती थी, लेकिन इनके निशान नहीं मिटा सकती थी। हया प्लीज़ तुम। इससे पहले साद के वालाना जुमलों की मिठास इसके फैसले में मजीद दरार डाले, वो साद के कदम यही रोकना चाहती थी। अगर आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाए तो आपके इन मूज़ और जज्बों की शिद्दत यहीं दम तोड़ देगी। आपकी मोहब्बत के पहाड़ किसी मिट्टी के घरौंदे की तरह बिखर जाएंगे। सब जज्बे अब्दी नींद सो जाएंगे। आपके सब ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आप चंद लम्हों में मोहब्बत का दम भरना बंद कर देंगे। और इससे पहले कि ये नौबत आए, मैंने खुद इनकार करके आपकी मुश्किल आसान कर दी। हया का तलख लहजा साद के दिल के में आरियाँ चला रहा था। इसका दिल चाहा वो सामने बैठी इस लड़की को झंझोड़ के रखते, जो इसके इतने पाकीज़ा जज्बों को बहुत बेदर्दी से रौंद रही थी, लेकिन वो इस पागल के सारे खदशात दूर करना चाहता था। वो एक जालिम के हरकत करते लबों को देख रहा था, जो मजीद गुलफशानी कर रहे थे। आप कुछ नहीं जानते मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते। आपके मेरी एक इससे पहले हया अपनी बात मुकम्मल करती, साथ ही इसके होंठों पर अपना हाथ रखकर इसकी बोलती बंद कर दी, और जब बोला तो इसकी आंखें, इसका चेहरा और लहजा बिल्कुल सब पार थे। कि तुम्हारी बहन अब्रुज़मान घर से गायब है। वो कहाँ है, किसके पास है और क्यों है, तुम लोग लाइलम हो, लेकिन फिर भी इसकी सज़ा तुम सबको दी जा रही है। घटिया लोगों को इस माशरे ने अपनी गंदी ज़ुबानों के खंजर से तुम सबका जीना हराम कर रखा है। तुम लोग इनकी बातों और इनकी गलीज़ सोच और ताने तुम लोग को बार बार हिजरत करने पर मजबूर करते हैं, और तुम। वो चंद साथ इसके हवाइयाँ उड़ाते चेहरे को देखता रहा। और तुम इस सब की सज़ा खुद को और अपने माँ बाप को अजियत पहुँचा कर दे रही हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम लोगों की ज़ुबानें रोक सकती हो? ये जीना छोड़ दोगी तो लोग अपनी ज़ुबान के रिश्ते लगाना बंद कर देंगे। आप ये सब कैसे जानते हैं? हया इसके मुंह से इतने बड़े इंकशाफ पर दंग रह गई, जबकि आंसू बंद तोड़कर गालों पर फिसल रहे थे। मैंने इतने सारे छितर चौक के मारो, अपने फ़ोन नहीं हया नू मारना। तुम्हें क्या लगा था साद ज़मीर अपनी मोहब्बत को सज़ा देगा? क्या सच जान लेने के बाद वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाएगा? इन्हों तो अग ला के सुट दे किसी पासे। मोहब्बत भी तो कितना की, इससे चंगा तरीमी सी उतना ही कर लेंदा। दो फिटे मुँह दे साथ। क्या मोहब्बत शक करना सिखाती है, अपने महबूब का एतबार, मान और भरोसा दे के इसकी हंसी को मौत पर करना सिखाती है? हया, कितनी आसानी से तुमने सब कुछ खुद ही सोचकर खुद ही फैसला भी कर लिया। तुम्हें मुझ पर ज़रा भी एतबार नहीं था? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हें इतना से भी यकीन नहीं दे सकी? मेरे एहसासात, मेरे जज्बात तुम्हें इतने झूठे, इतने फ्रॉड, इतने सस्ते लगते कि यूँ किसी मिट्टी के घरौंदे की नज़र हो जाते। तुम बहुत लड़की हो जिसने साद रज़ा मीर को तस्खीर किया, जिसे मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे से रोशनास करवाया, जिसका दिल सिर्फ हया के लिए धड़कता है। वरना ज़िंदगी तो यूं भी गुजर रही थी, लेकिन तुमसे मोहब्बत के एहसास ने ज़िंदगी में हसीन ख्वाबों से, खूबसूरत एहसास से अपने रंग भर रहे, दिल को धड़कने की हकीकी वजह से रोशनास करवाया। हया, तुमने मुझे बहुत बहुत हर्ट किया। यहाँ यहाँ दर्द हुआ है मुझे। इसने हया का हाथ अपने दिल पर रखा। हया का दिल अपने हाय हाय। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरे पाकीज़ा जज्बों की तौहीन किया, और तुम्हें ऐसा करने का कोई हक हासिल नहीं। वो शिकस्ता लहजे में बोल रहा था। हया की बेतबारी ने इसके दिल पर कारी ज़रब लगाई थी। पापा प्लीज़ मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। मुझे डर था आप भी मुझे छोड़ देंगे। मम्मी मेरी आप ही के ताने देंगे। जब आपको सच्चाई का इल्म होगा तो आप इनकार कर देंगे, और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज़ मम्मा, मेरी आप ही ऐसी नहीं है। मुझे लगा आप भी यकीन नहीं करेंगे, और मैं अपनी आप ही के बारे में कोई गलत लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको खोने से डरती थी। हया हाथ जोड़ते हुए फूट फूट कर रो दी। इसके बिलक बिलक के रोने से साथ के हाथ पाँव फूल के इसने इसके जुड़े हाथ फौरन अपने हाथों में लिए। इसका हाथ चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरे पुकारा, तो इस पुकार में मोहब्बत, इज्जत, चाहत, ख्याल, हर जज्बा मौजूद था। मैं आस्ते बड़ा सॉलिड लफ्ज़ देन च आया सी।
لیکن نکل گیا. حیا میں نے معافی مانگنے کو نہیں بولا اور پلیز رونا بند کرو. حیا اب تمہارا ایک آنسو نہ آئے. بند کر اپنے مگرمچھ دے آنسو. سعد نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے وارن کیا تو حیا نے سر اس بات میں ہلاتے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی. گڈ گرل لو یہ پیو. سعد نے آدھا چھوڑا ہوا جوس کا گلاس سے پکڑا اور خود اس کے گلاس سے جوس ایک کی سانس پہ ختم کر گیا. سارا ختم کرو. اس نے دوبارہ گلاس میں اس پر رکھتے دیکھ سعد نے ٹوکا تو حیا نے گلاس خالی کر دیا. مجھے تو آج ابھی بھی پتہ چلا کہ تم تو اچھی لڑکی بھی ہو. کیا مطلب؟ حیا نے حیرت سے پوچھا. مطلب یہ کہ جو انکشاف تم نے آج کیا یعنی کہ مجھ سے محبت کا اظہار مطلب وہ تو اچھا خاصا سمجھدار انسان ہی کر سکتا ہے. سعد کا انداز شرارتی تھا. مطلب کیا آپ کا؟ میں بے وقوف ہوں؟ جیسے آپ تو آئنسٹائن کے شاگرد ہیں نا, دنیا کے سب سے سمجھدار اور عقلمند انسان, اور میں نے آپ سے محبت کا اظہار کب کیا؟ ہاں 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 ہاں. اس کے غصے سے دہتے چہرے کو دیکھ کر سعد کا کہہ کر روکنا مشکل لگا. اف ظالم لڑکی, کبھی خوش بھی کر دیا کرو. پلیز سر مجھے گھر جانا ہے. سر نہیں سعد. سعد بولو. سعد نے ٹوکا. کبھی نہیں بولوں گی. جھلی بولو نا پلیز. پتہ ہے اس سے مجھے شوہروں والی فیلنگ آتی ہے. سعد کے اس انداز پر حیا کے چہرے پر مایوسی چھا گئی جو سعد کی نظر سے مخفی نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ سعد نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے پیار سے پوچھا. ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ جیسے سب کی ہوتی ہے. مطلب ہم دونوں 3 بار قبول ہے بولیں گے تو ہو گئی شادی, یا پھر تمہاری طرف کوئی نیا طریقہ تو نہیں ایجاد ہوا؟ نہیں میرا مطلب بندہ خود سے بھی تو کوئی. میں جا رہی ہوں. بہت برے ہیں آپ. حیا کو اس کے مذاق اڑانے پر شدید تاؤ ہے. اس سے پہلے وہاں سے واک آؤٹ کرتی سعد نے سرت سے کلائی پکڑ کر کھینچی. وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی جس کے نتیجے میں دھڑم سے سعد کی گود میں گری. اللہ پلیز. سعد اس کے چہرے پر گھلتی ڈالی کو بہت محبت سے دیکھ رہا تھا. حیا اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی اپنی نگاہیں جھکا لی. تم ٹینشن نہ لو, شادی انشاءاللہ ضرور ہوگی اور جلدی ہوگی. سعد نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ تھام لیے. لیکن میری فیملی انکار کر چکی ہے. حیا کے لہجے میں واضح دکھ تھا. تو ٹھیک ہے نا, یہ ان کا حق تھا. آخر ان کے پرنسس کا رشتہ مانگ رہے تھے. شہزادیاں کو ایک ہی بار مانگنے سے تھوڑی ملتی ہیں. ان کے بابا سے بار بار التجا کرنے سے ان کی پرنسس لی جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہم پھر آئیں گے, لیکن اگر پھر انکار ہوا تو اس کے بعد پھر آئیں گے, اور جب تک پرنسس کے کنگ مان نہیں جاتے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ حیا کو ساتھ کی اظہار عقیدت پر پورے جسم میں سکون بھرتا محسوس ہوا. اس کا دماغ ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد ہلکا پھلکا ہو چکا تھا, اور ساتھ کے محبت بھرے الفاظ اس کے دل میں ہلچل مچا رہے تھے. ہاں ہاں پریٹی گرل. او سوری بھابی جی, بالکل سچ. اس سے پہلے سعد اس کی بات کا جواب دیتے مزید اپنے جذبات کا اظہار کرتا آواز پر دونوں نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا. احسن حال کے دروازے میں کھڑا دونوں بازو سینے پر باندھے محبت پاش و شرارتی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا. حیا سٹ پٹاتے ہوئے فوراً سعد سے فاصلے پر ہوگی کسی اجنبی کی موجودگی اور اوپر سے بھابی کہنا. حیا کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو گیا. سعد بھی سنبھل چکا تھا. تم کب آئے؟ سعد اپنی خفت مٹانے کے لیے صوفے سے اٹھ کے. ارے بھائی, جب آپ اتنا دل کھول کر اظہار عشق کرنے میں گم تھے, مطلب بچی کو پٹانے میں محو عمل تھے, تب صحیح اسی وقت ماں بدولہ نے انٹری دی تو سامنے کیا دیکھتا ہوں؟ بھائی جان پرانی فلموں کے ہیرو کی طرح وہی گھسے پیٹے ڈائیلاگس بول کر اپنی ایک پرنسس کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کریں. سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر خاموش رہ کر میں بھی ان ڈائیلاگ سے مستفید ہو جاؤں, اپنے نالج میں اضافہ کر لوں. مطلب مستقبل قریب میں مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے نا. ڈائیلاگس اچھے تھے لیکن مزہ نہیں آیا. مطلب کوئی گلے لگاتے, پیروں میں بیٹھ کر, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خوبصورت مکھڑے کی تعریف کرتے, حسین ریشمی زلفوں کی شان میں کوئی قصیدے کہتے, تبھی تو بچی پڑھتی. خیر کوئی نہیں, مزید کلاسز میں دوں گا بھائی, ٹینشن نہ لے. سعد احسن سعد کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھا شرار سے پٹر پٹر بول رہا تھا. اس کی اتنی بڑی نقشہ کشی پر جہاں سعد کا فلک شگاف کہکا پڑا, وہیں حیا نے اتنی کھلم کھلا گفتگو پر خود کو پستیوں میں گرتے پایا. ہاں ہاں ہاں, شٹ اپ احسن ڈفر, چلو اٹھو یہاں سے اور فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے. سعد نے اس کے کندھے پر زور سے مکہ رسید کرتے کڑے تیوروں سے جانے کا بولا. کیا مطلب اٹھوں یہاں سے؟ ایک ہی تو اکلوتی بھابھی ہے میری, بلکہ چھوڑو یار, بھائی بنا لو مجھے, فائدے میں رہوگی. بھائی کی ساری راز کی باتیں مجھے پتہ ہیں, ان کی گرل فرینڈ کی لسٹ, عاشقی مشوقی کے چکر, لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر جانا. ایسا گھٹیا کمینے انسان, تم نے مزید ذرا سی بھی بکواس کی تو گارڈز کو کہہ کر باہر پھینکوا دوں گا, اور تم جانتے ہو میں ایسا کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا. احسن کو پٹری سے اترتے دیکھ سعد کو اپنے چلاتی روپ میں آنا پڑا, جبکہ حیات بالکل خاموش, کبھی مسکراتے ہوئے احسن کبھی غصے سے سرخ پڑتے سعد کو دیکھتی رہی. ہاں ہاں اوکے بھائی, نہیں بولتا, میں تو بھابھی کی بھلائی. احسن تنبیہ کی گئی. چھوڑو یار بھائی, کچھ نہیں بولتا, آپ جائیں میرے اور بھابھی کے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں, جب تک میں اپنا تعارف کروا لوں. بہت بےہودہ ہو تم, بھوکا. سعد جانتا تھا اب احسن آ چکا مطلب سکون جا چکا. اس نے جانے میں عافیت سمجھی. ہاں تو پیاری لڑکی, میں ہوں کیوٹ سا احسن رضا میر, کھڑوس سعد رضا میر کا بھائی. ہم 2 ہی بھائی ہیں, اور ایک ہماری آفت کی بڑھیا چڑیل سڑیل لڑکو سی بہن بھی ہے جو اس وقت حویلی میں موجود ہے. اب تم بتاؤ. حیا تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی, اس نے گہرا سانس لے بولی. حیا, میرا نام حیا ہے. اور پھر چپ ہوگی. بس اتنا سا ہے میری شرمیلی بہن. خیر چلو, تمہیں میں سارے گن سکھا دوں گا. یہ تمہارے ہونے والے وہ ہیں نا. اس سے پہلے احسن مزید کو گل افشانی کرتا سعد کو مختلف قسم کے لوازمات سے بھری ٹرالی کے ساتھ حال میں داخل ہوتے دیکھ خاموش ہو گیا. اوئے ہوئے, یہ تو کوئی بڑی کوئی فسادی عورت بن کے بیٹھا ہے احسن.
चलो हया मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, फिर मुझे घर ऑफिस भी जाना है। काफ़ी देर गपशप और खाने के बाद साथ ने घड़ी पर निगाह दौड़ाते हुए हया से कहा, जी। हया हसन की कंपनी को फुली इंजॉय कर रही थी, फ़ौरन खड़ी होगी। क्या भाई आप चले जाना, हम थोड़ी देर बाद मज़ीद गप लगाएंगे, फिर मैं हया को छोड़ दूंगा। मुझे कोई मसला नहीं, अगर हया चाहे तो रुकना चाहे तो। साथ ने गंजे उचकाते मामला हया की स्पुर्द कर दिया। नहीं अम्मी बाबा परेशान हो रहे होंगे, हया ने कहा। ओके ठीक है फिर मिलते हैं, ऐसा ने कहा तो दोनों बाहर आ गए। हया कोई परेशानी है क्या, कुछ पूछना चाहती हो क्या? साधने से बेचैनी से हाथों को मरोड़ते देकर बोलने पर रुक से आप आबरू अपी के बारे में कैसे, मतलब आपको कब पता चला कि मेरी आप ही गायब है? हया जहन में खटकता सवाल भी लाकर ज़बान पर ले आई। जब तुम पहली बार मुस्तफ़ा के ऑफिस आई थी तो समझो मुझे चारों शाने चित कर दिया। ना मैं कोई टीनेजर लड़का था और ना ही पहली बार कोई लड़की देख रहा था, लेकिन हाँ तुम जैसी मासूम प्यारी और सीधी सादी लड़की पहली बार ही देख रही थी। तुम पहली नज़र में दिल को भागी, तुम्हें देख कर पहली बार दिल में कोई हलचल महसूस हुई, फिर तुम चली गई और मेरा दिल हर गुजरते दिन के साथ तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही अपने सामने देखना और महसूस करना चाहता था। और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हारे बाबा की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, जिसमें तुम सबकी पूरी डिटेल मौजूद थी। इससे पहले मैं खुद तुम्हारे घर आता, तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब के लिए देखा तो दंग रह गया और मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी नज़रों के सामने रखने की चाह में जॉब के लिए हाँ कह दिया। जिस पर बाद में मुस्तफ़ा ने मेरा बहुत मजाक उड़ा। अच्छा अदत नादे बास सी, शायद मुस्तफ़ा बासों में। वक्त गुजरता गया और मैंने जब तुमसे तुम्हारी फैमिली का पूछा तो तुमने खुद को एक ही बहन बताया, जबकि मुझे तुम्हारा अपनी बहन के बारे में छुपाना काफ़ी अजीब भी लगा, तो जैसे में मुबतला कर गया। फिर मजीद वक्त थोड़ा आगे से का तो मैंने अपने रिसोर्सेज के जरिए तुम्हारी बहन की इन्फॉर्मेशन हासिल की, जिसके मुताबिक तुम्हारी बहन घर से गायब और सब कुछ जो तुम सब पर बीत रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ कि जहाँ मैं तुमसे इतने अपने प्यार का इजहार करता हूँ, वहाँ तुम्हें ज़रा भी मुझ पर एतबार नहीं कि शायद तुम मुझे सच बताने पर मैं तुम्हारी तरफ बढ़ते अपने कदम रोक लूँगा। लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि लोग क्या सोच और बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा यकीन था और अब भी है कि अगर तुम इतनी मासूम हो, तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है, तो फिर तुम्हारी आप ही कभी गलत या गुनाहगार नहीं हो सकती। मैं हर बार तुम्हारे बोलने का मुंतज़र, तुम्हें इंसिस्ट किया, गुस्सा दिलाया, लेकिन तुम्हारी चुप नहीं टूटी और फिर मैडम साहब ने रिश्ते से भी इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में मुझे आज ये सब करना पड़ा। साथ स्लो ड्राइव करते हुए ना सिर्फ इसके जहन की हर बंदगिरा को खोल रहा था, बल्कि इसे अंदर तक शांत कर दिया था। हया होंक बनी इसकी जहानत से भरपूर आंखों और हिलते लबों को देख रही थी। हाँ हाँ हाँ, नज़र लगाने का इरादा है क्या? साधने से युग टिटकी बांधे देखकर इसका गाल हल्के से थपथपाते हुए शरारत से कम, तो हया ने चौंक कर फ़ौरन निगाह हटा ली। आप बहुत अच्छे हैं सर। हया के दिल में इसके लिए मज़ीद इज्जत बढ़ गई। साथ साथ बोलो ना यार, क्या सर लगा रखी है? साथ जी भर कर बदमज़ा हुआ। कभी नहीं बोलूँगी, हया दूबदू बोली। शादी के बाद भी नहीं? साथ ने चिढ़ते हुए पूछा। शादी के बाद भी नहीं, अंदाज अटल था। तो फिर कैसे बुलाओगी? अब शादी के बाद तो सर कहने से रही। साथ का तजस्सुस भरपूर था। तब मैं सर थोड़ी ना कहूँगी, तब तो मैं, हाँ तब क्या, बोलो बोलो। इसकी बातें दूरी छोड़ने पर साथ ने उकसाया, लेकिन हया की अगली बात पर जहाँ वो जीप जान से बदमज़ा हो, वहीं इसकी सूरत देखते हया का कहका उमड़ा है। तब तो मैं आप इन उन अजीज सुने इस तरह बुलाऊंगी ना। हाँ 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 हाँ। सादे एक लम्हे के लिए इसकी हंसी की छनकार में खो गया। इसने गाड़ी साइड पर रोकी और रुख इसकी तरफ करते हुए इसकी शरारत से भरपूर आंखों में देखते इसी के अंदाज में बोला, ओके फिर मुझसे भी अच्छे की उम्मीद मत रखना। क्या मतलब, आप मुझे मैडम बुलाएंगे? मुझे कोई इतराज़ नहीं, बेशक बुलाएं। वो इसकी बात को हवा में उड़ाते एक अदा से बोली। नहीं मैं तुम्हें जान, जाने मन, जानम, स्वीट हार्ट ऐसे बुलाऊंगा। अब भोंग पड़ने की बारी हया की थी, जबकि साथ इसकी हालत से खासा महसूस हो रहा था। हाँ आप मुझे ऐसे बुलाएंगे? आपको ज़रा शर्म नहीं आएगी? हया शौकी हुई। बिल्कुल भी नहीं, शर्म किस बात की? साथ का इत्मीनान काबिल दी था। इसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। बहुत बुरे हैं आप, तुमसे थोड़ा कम। आप ओके ओके बाबा सॉरी, चलो टॉपिक चेंज। घर जाती अम्मी को बता देना कि संडे तक मामा और छोटी माँ शादी की डेट फाइनल करने आएंगी। शादी इतनी जल्दी क्यों? हया सच में सटपटा गई। हाँ क्योंकि आपकी अक्ल के मुजाहरे तो मैं देख चुका हूँ, इसलिए मज़ीद देर नहीं करना चाहता। ओके बात कर लेना। मैंने नहीं करनी प्लीज़। इसकी आंखें भर आईं। तो कौन करेगा? आप। इसने फ़ौरन सारा मलबा इस पर डाल दिया। ओके मैं कर लूँगा। इसने गाड़ी इसके घर के सामने रोक दी। थैंक यू आप बहुत अच्छे हैं। हया ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। साथ भी बाहर आ चुका था। मैं जाऊँ? मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? साथ इसकी जल्दबाजी देख रहा था। नहीं क्योंकि आपको ऑफिस से देर हो रही है। हया के लहजे में वाज़ेह शरारत थी। बहुत ख़राब हो हया, शरारती शिकायती रूप। आपसे थोड़ी कम। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज़। इसकी बात पर दोनों मुस्कुराए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। आप भी सर। हया ने शरारत से कहते दौड़ लगाई, जबकि साथ एक बार फिर खुलकर हंसा। पागल। इसने गाड़ी में बैठते गाड़ी आगे बढ़ा ली। मॉम की ज़्यादातर वादे के बाद आशु अगले रोज़ ही हॉस्पिटल से वापसी पर शाह पैलेस में सिकंदर शाह के कमरे में मुलहगा स्टडी में मौजूद थी। सिकंदर शाह इंग्लिश बुक बिफोर आई लेट गो के मुताले में बिजी था। आशु को अपनी आंखों के सामने देखकर इसके चेहरे पर खुशी के अनगिनत रंग फैल गए। आशु तुम? इसने बुक साइड टेबल पर रखी और वालिहाना इसकी तरफ बढ़ा। कैसी है मेरी प्रिंसेस? शाह ने इसे साथ लगाए हमेशा की तरह इसकी पेशानी चूमी से लुई रूम में आ गया। मैं ठीक हूँ, आप? आशु ने इसके साथ सोफे पर बैठते हुए आम से लहजे में पूछा। तुम्हें देख लिया तो अब बिल्कुल फ्रेश हूँ।
ہو گیا. شاہ اسے دیکھ کر واقعی بہت خوش تھا. اسے آیا گھنٹہ بھر سے اوپر ہو چکا تھا لیکن اس کا موڈ اسی طرح آف تھا. وہ جب سے آئی تھی مسلسل آنکھیں بھگوئے جا رہی تھی. سکندر شاہ اسے منانے کا ہر بار استعمال لینے کے بعد بے بس نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. آشو پلیز یار رونا بند کرو, تمہارے آنسو مجھے بہت ہرٹ کریں. دیکھو کب سے منا رہا ہوں, پلیز. شاہ کی بے بسی انتہاؤں کو چھو رہی تھی. آپ کبھی ہرٹ نہیں ہوتے, آپ ہمیشہ دوسروں کو ہرٹ کرنا جانتے ہیں. آپ کو اندازہ بھی ہے میں نے یہ 15 دن آپ کے بغیر کس سولی پر لٹک کر گزارے. ماما ہر آہٹ پر آپ کی منتظر رہی ہیں. وہ ہر دوسرے دن اس امید اور یقین کے ساتھ کچن میں گھسی آپ کا پسندیدہ کھانا بنا رہی ہوتی کہ آج ان کا پرنس آئے گا. لیکن آپ نے ہر بار ان کی آنکھوں کی جلتی لو کو بری طرح بجھایا, بڑی ایمانداری سے ان کے ارمانوں کا قتل کیا. اور انہوں نے ہر اس دن کھانا نہیں کھایا کیونکہ وہ اپنے پرنس کے بغیر کھا ہی نہیں سکتی تھی. رات دیر تلک آپ کا انتظار کرنا اور پھر مایوس ہو کر سو جانا. بابا نے بھی ہر گھڑی آپ کو یاد کیا, آپ کو کالز کی, لیکن آپ نے ان کی ایک بھی کال کا رسپانس نہیں دینا بھی گوارا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ واقعی بے حس انسان ہیں. آپ کی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو ہمیشہ اپنی اپنی ناک اونچی رکھنی ہوتی ہے. بہت برے ہیں آپ, بہت. میں آپ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی, بالکل بھی نہیں. آشو اپنے دل کی بھڑاس نکالتی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی. شاہ کا سر ندامت سے چکا تھا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان ہستیوں کو تکلیف دے بیٹھا تھا جن کو اس سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت تھی. آشو کا یوں بلک بلک کر رونا اسے زیادہ سخت تکلیف سے دو چار کر رہا تھا. اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا. کیوں دی اس نے ان سب کو تکلیف؟ کیوں ہر دفعہ برا بن کے ان کے دل توڑ دیتا تھا؟ اس نے روتی ہوئی آشو کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے گرد بازو کا گھیرا بنا لیا. ہولے ہولے اس کا سر تھپ تھپاتے اسے رونے دیا. وہ اپنی اس پاگل دیوانی کو بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اس سے بات کیے بغیر اسے میلے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. آشو بس پلیز اب رونا بند کرو اور میری طرف دیکھو, میری بات سنو. شانی سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پھٹتے اس کی آنکھیں صاف کی. میں جانتا ہوں میری ڈال نے مجھے کتنا مس کیا, میری کال کا, مجھ سے ملنے کا بہت شدت سے انتظار کیا. آنٹی انکل ظفر سب نے مجھے بہت یاد کیا لیکن میں نہیں آیا. پتہ کیوں؟ وہ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. کیونکہ میں نے واقعی تم سب کو بہت ہرٹ کیا. آنٹی نے مجھے گھر آنے کی جو شرط رکھی تھی وہ میں نہیں مان سکتا تھا. میں نے آنٹی کو منایا تم سے بات کرنا چاہیے لیکن تم بھی مجھ سے خفا ہو گئی. اور پتہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت بھی میرے ذہن میں اور آنکھوں کے سامنے میری پرنسس کی شکوہ بھری نظریں گھوم رہی تھی. میں کسی کی بھی بے رخی برداشت کر سکتا ہوں لیکن آشو تمہاری نہیں. اور میں نے کال نہیں کی کیونکہ مجھے پتہ تھا آنٹی نے غصے میں آ کر تمہیں مجھ سے کوئی رابطہ رکھنے سے منع کر دیا ہوگا. اور میں کال کر کے پھر وہاں کر دوبارہ تم سب کو اذیت نہیں دے سکتا تھا. میں نے یہ بھی عرصہ تم سب کے بغیر بہت مشکل سے گزارا. مجھے لگتا ہے جیسے تو ایک تم سب کے نہ ہونے سے میری پوری کائنات مجھ سے روٹھی ہو. تم شاہ کی جان ہو, اس کی پرنسس, تو پھر میں کیسے اسے بھول سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں. میں تم سب کو ہرٹ کرنے پر بہت شرمندہ ہوں. پلیز مجھے معاف کر دو. وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کر رہا تھا. آشو نے نگاہ پھیر لی. پلیز, التجا کی. آپ بہت برے ہیں. آشو کافی حد تک پرسکون ہو گئی لیکن اس کا شکوہ جوں کا توں تھا. اب جیسا بھی ہوں تو اپنی پرنسس کا ہی نا, تھوڑا کمپرومائز تو چلے گا نا. دوبارہ کبھی اپنی پرنسس کو ہرٹ نہیں کروں گا. اور اگر کیا تو, آشو کو ابھی بھی شک تھا, اگر کیا تو ملکہ عالیہ جو سزا سنائیں گی ہمیں منظور ہوگی. شاہ کی بات پر آشو کی ہنسی چھوٹی. لو یو آشو, ایسے ہنستی رہا کرو. شاہ نے ہاتھ لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ چوم لیے. ساتھ لگایا اور دونوں ہاتھ چوم لیے. آشو اندر تک سرشار اور ہلکی پھلکی ہوگی. لو یو ٹو بھائی. اس کی خوشی دی اتنی تھی. اچھا جلدی سے بتاؤ کیا منگواؤں؟ شاہ نے سے الگ ہوتے انٹرکام کی طرف بڑھتے پوچھا. کچھ بھی. شاہ نے انٹرکام پر سلمہ سے آبرو کے ہاتھوں ریفریشمنٹ بھیجنے کا آرڈر دیا اور واپس آشو کے پاس بیٹھتے باتوں میں بیزی ہو گئے. یس. دروازہ کھلنے پر آبرو کی جگہ سلمہ کو ٹرے لاتے دیکھ کے اس کے ماتھے پر تیوری پڑی. وہ صاحب بی بی نے آنے سے انکار کر دیا, اس لیے وہ ہم لائے. سلمہ نے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ڈرتے ہوئے بتایا. اوکے کوئی بات نہیں, آپ ٹرے یہاں رکھیں اور جائیں. آشو کو بھی شاہ کے چہرے پر غصے سے ابھرتی جگہ دیکھ کر خوف آیا. اس سے پہلے وہ لاوا پھٹے اس نے سلمہ کو چلتا کیا. بھائی لیں. اس نے فریش اسٹرابری کے جوس کا گلاس شاہ کو پکڑا. تھوڑا بھی زہر بھی مکس کر دینا سی, رڑک کے پہ آنا سی. شاہ نے مشکل سے خود پر کنٹرول کرتے گلاس لبوں سے لگایا, ورنہ اتنی کھلی تسلیل پہ اس کے دماغ میں چکر چل رہے تھے. عشق شدت سے چیچا ہوا آبرو کی ہستی کو فنا کر دے, لیکن فی الفار وہ آشو کے سامنے ایسا کر کے اس کو مزید ہرٹ نہیں کر سکتا تھا. وہ ایک بار پھر آشو کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے لیکن اس کا دماغ اس کی زبان کا ساتھ دینے میں ناکام ہو رہا تھا. بھائی آپ مجھے گھر ڈراپ کرنے جائیں گے اور سب سے مل بھی لیں گے. کافی دیر بعد آشو نے کہا. وہ شاہ کو ساتھ لے کے جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کی باتوں میں عدم توجہی نے اس کے اندر تباہی مچاتے طوفان کا پتہ دے رہی تھی. اور اس کے جاتے ہوئے یہ طوفان آبرو کے وجود کو تنکوں میں بکھیر دے گا. اس کا دل کانپ رہا تھا. وہ شاہ کو اپنے ساتھ لے جا کر آبرو کو اس طوفان سے بچانا چاہتی تھی. نہیں پرنسس, میں کل ضرور آؤں گا. ہاں اگر ابھی تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں لیکن اندر نہیں آؤں گا. وہ اس کے ساتھ باہر آ گیا. ٹھیک ہے بھائی پلیز آبرو بھابی. اس نے ڈرتے ڈرتے آبرو کا دفاع کرنا چاہا. تم ٹینشن نہ لو آشو, جاؤ شاباش. شاہ نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے نگاہ چرائی. آشو سے ملنے کے بعد گاڑی میں بیٹھی شاہ پیلس سے نکل آئی, جبکہ شاہ اس کے جانے کے بعد بھی اسی جگہ کھڑا غیر مرئی نقطے پر سوچ رہا تھا. اس کے چہرے پر چھائے تاثرات سے کوئی بھی اندازہ لگانا بہت مشکل تھا. جی تو گائز ایس پر اس پہ وعدہ, جیسے میں نے کہا تھا آدھا کا سرپرائز آپ کو آج مل گیا, آدھا کا سرپرائز آپ کو کل مل جائے گا. تو یہاں پہ ہماری لانگیسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ناول کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور آج ابھی ایپیسوڈ بھی اسی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے کیونکہ ایپیسوڈ لمبی تھی
اور کچھ مجھے ٹائم کافی لیٹ ملا ہے ریکارڈ کرنے کا. ٹھیک ہے تو ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے. ایان ملک امیزنگ ایپیسوڈ، تھینک یو. سمیرا ارشد نائس ایپی، آج کافی کچھ کلیئر ہو گیا. تھینک یو ریچ، خوش رہیں، اللہ آپ کو کامیاب کریں، آمین ثم آمین. ویلکم. صباحت ندیم اوسم، تھینک یو. میر خان وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. ناول ایپیسوڈ از ٹو گڈ، بہت زیادہ مزہ ہے سن کر. اب یہ ناول میں 1 سال پہلے سن چکی ہوں بٹ میں دوبارہ سننا چاہتی ہوں. اب سنا تو 3-4 ایپیسوڈ ساتھ ہی سن لیے. اچھا بہت مزہ آیا، آپ کی آواز نے 4 چاند لگا دیے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. کتنی اچھی پنجابی بول رہی تھی آپ. اگر زونی پاکستان میں ہوتی تو پنجابی ضرور سیکھتی آپ سے. آپ ابھی سیکھ لیں، ابھی میں بولتی رہتی ہوں اکثر کہ میری تو مدر ٹنگ ہے، تو آئی ہیو نو ایشو ان اسپیکنگ پنجابی. اس ناول میں نا مزہ آنے والا ہے، کیونکہ آگے آپ سکندر اور اس کے ڈیڈ کو بہت گالیوں سے نوازنے والی ہوں. کھاتا رہتا ہے ابھی تک. آج 9ویں قسط تھا میرا خیال، 9ویں قسط کنیاں گالاں دکھا چکے. اوور آل ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھا، سارے کریکٹر بہت اچھے ہیں. سعد، احسن، ظفر، سردہ ہیرو بھی اچھا ہے بٹ جنونی بہت ہے. یار آپ پہلے شروع والے دن چل اچھے کہتے، لیکن آخر والی گل تڑی ماڑی ہے، آپ کی ماڑی ہے. گل نہیں میں مان سکتی کہ سکندر شاہ چنگا. آبرو بھی بہت اچھی ہے. آبرو چلو مان لو ظلمہ تو بہت چنگی ہوگی، لیکن سکندر شاہ نیور ایور نیور. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. قول کا شان، such an amazing novel, I enjoyed, but you did the cheating where there is a surprise episode. میں چیٹنگ نہیں کی، آپ کی سرپرائز ایپیسوڈ میں نے 2 پارٹ میں کر کے دے دیا، آدھی کل. لیکن آپ ضرور چیٹنگ کرتی ہیں، آپ کا صرف آدھی آیا کمنٹ اور آپ مجھے کمنٹ کوئی نہیں کرتی، تو چیٹنگ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، میری طرف سے نہیں ہو رہی. میر خان وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. ایپیسوڈ از ٹو گڈ، ایسن کے غلط ہوا لیکن آبرو میں کیا کرتی. آبرو کے پاپا، آبرو کے لیے ڈرنا اتنے میں اچھے نہیں ہیں. آبرو کے پاپا پاسٹ میں جو کیا ہے اس کے لیے ڈر رہے ہیں. میرے پہلے کیا سی سکندر اور آبرو کا سامنا ہو ہی گیا. آبرو کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی سکندر کو. ویسے آبرو نے چاہیے سی 2-4 چھتر بھی مار دیں دی جنہ کا ادنا ہو رہی ہے، تو پھر چنگی طرح پھر ظلم و ستم تو انہیں برداشت کرنے سی، تو پھر ذرا چنگی طرح ایک باری چاس کر لیتی نا، چاہ پورے کر لیتی. ابھی اتنی تیز آباد میں ایک دم ڈرپوک ہو جاتی ہے. جن نے ظلم گھٹ کیتے ہوئے تھے حالے بھی ڈرپوک نہ ہو پے. اوور ایپیسوڈ بہت ہی اچھا تھا، بہت مزہ آیا سن کے. حورب آئی تھی، بہت پیاری ہے اپی حورب. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. ہاں جی حورب آئی ہوئی تھی، اس دن آئی تھی جس دن آئی تھنک آپ نے ایپیسوڈ سنی ہے. بیچ میں بھی حورب نے چکر لگائے. ایزل بھی تھی کے ساتھ میں. ہاں جی وہ جو پٹ پٹیے کی آواز آئی تھی نا، جو چیخ چاڑے کی آواز آئی تھی، جو پیچھے سے چیخیں آئی تھی، رونا بچہ چھوٹا سا رویا تھا، وہ ایزل ہی تھی. اب یہ زونی کی آئی ڈی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کنفیوز رہتی ہے میر کے نام سے کہ میں زونی ہوں. نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کی آئی ڈی ہے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کے ماما اور بابا کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت عطا فرمائے، آمین ثم آمین. بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے حج و عمرے کی، میرے پیرنٹس کو، مجھے، ہم سب کو، آپ سب کو. آمین اللہم آمین، آمین ثم آمین. اللہ حافظ. بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ پیاری اتنی اچھی دعاؤں کے لیے. میر خان وعلیکم السلام ڈیئر اپی، ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت مزہ آیا سن کر. اچھا جی تھینک یو، اللہ بلیس یو سسٹر، آمین. تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ. میر خان زبردست ایپیسوڈ، میں لگتا 4-5 قسطیں کٹھیاں ہی سنیاں زونی نے. ایم سلیم امیزنگ اینڈ زبردست ناول، تھینک یو ویری مچ. موسیٰ سعید ریچ کتنا رہتا ہے اب، زبردست. کیوں موسیٰ سعید آپ اک گئے ہیں ناول سے؟ ابھی تو پڑھا ہوا ہے یار، آلموسٹ ہاف سے تو کم ہی رہتا ہے. شاعرہ ریاض وعلیکم السلام. بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ناول، انٹرسٹنگ ہو گیا. چلیں انجوائے کریں پھر. عبداللہ ایم زبردست، تھینک یو. نیشنالٹی گیمنگ نائس، تھینک یو. عباس انصاری تھینک یو ویری مچ، ویلکم. موسم حسن اور آخر میں سکندر سے محبت ہو گئی نا ہیروئن کو، تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا. ہائے قسمیں ان تو محبت ہونی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ جیسے موقع ملے بھاگ جائے، اس کو چھوڑ کے دفع کرتے اس کو، چلی جائے اپنے گھر. تو خیر
यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे अख्ताम को पहुँचे, मेरा भी अख्ताम करीब ही आ गया। हाय हाय, तो ऐसा है कि मैं भी कोई अकड़ ही गई आज से बैठी बैठी, तो मुझे भी इजाज़त है। इंशा की मेरी रिकॉर्डिंग है मैं क्या पता नहीं अद्धा घंटा ज़ाया हो गया, नहीं तो हुणे मैनू टैक टूक हो जाना सी जी। तो मुझे इजाज़त है, इससे पहले कि कोई रिकॉर्डिंग का स्यापा पड़े। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये सरप्राइज़ की आधी एपिसोड आपको मिल गई है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह